السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ گفتگو تو یہ ہے، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ارشاد بھٹی صاحب جو کہ چند دن قبل مرزا علی انجینئر حافظہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے تھے اور ان سے انٹرویو انہوں نے لیا اور مشکل سوالات کیے اور ہر وہ دل کی بات کہی، جو کچھ ایسے الفاظ جو نہیں بھی کہنے چاہیے تھے وہ بھی انہوں نے بات کی، بلکہ کھل کے باتیں کی ہیں کہ آپ نے یہ کام غلط کیا یا یہ غلط کیا۔ تو مرزا علی انجینئر حافظہ اللہ نے ان کا جواب دیا کہ یہ غلط نہیں ہے۔ خیر، ایسے ہی ارشاد بھٹی صاحب نے اب مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ سے بھی گفتگو ہوئی، تو ان سے بھی یعنی کہ فل جو بندہ غصے والے جذبات والے سوال جواب کرتا ہے وہ بھی کیے، اور مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیے۔ لیکن ایسے ہی اب ناظرین مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ارشاد بھٹی صاحب تشریف فرمایا اور ان سے بڑے سخت لہجے سے سوال کیے۔ یعنی انہوں نے پہلا یہ سوال کیا کہ آپ آج کل بڑے یعنی فنی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں آپ فنی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اور دوسرے نمبر پہ اور بھی انہوں نے ایسی یعنی کہ سوالات کیے کہ آپ 4 شادیاں کی ہوئی ہیں اور یہ کام 3 کواری ہو 3 بیوہ ہو، ایسے سوالات کیے۔ تو خیر ناظرین، اور سر جو انہوں نے مین سوال کیا کہ یہ کہ آیا کہ یہ ممبر پہ بیٹھ کر مذاق کے ساتھ بات کرنی یہ ٹھیک ہے؟ تو آئیے ناظرین، قبل اس سے کہ ہم آگے بات کریں، ہم آپ کو وہ ویڈیوز دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ آپ نے مذہب کو مذاق بنا دیا، لطیفوں والا دین بنا دیا۔ آپ اکثر غیر معتاد گفتگو کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں نام کے لیے، تو آپ کو شغلی مولوی کہا جاتا ہے۔ 3 طلاق یافتہ سے شادیاں کرو یا 3 بیوہ سے شادیاں کرو، چوتھی میں کرا دوں کہ 16 سال کی لڑکی سے، 2 8 سال کی لڑکی سے، ورنہ 4 سال کی 4 لڑکیوں سے۔ اب مجھے بتائیں، آپ نے لڑکی کو جنس سمجھ لیا ہے؟ میں بیٹی کا باپ ہوں، آپ بھی ہیں۔ یہ مزاح تھا آپ کا، ایک مفتی کا مزاح تھا۔ آپ کا کیا؟ ایک مفتی کا مزاح تھا۔ مفتی کو مزاح کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے یا لڑکی؟ آپ لڑکی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرے کے لیے کراچی سے جیل جا پہنچے، وہاں ویڈیوز بنائی، اپنی جیت کا خود اعلان کیا اور واپس کراچی آ گئے۔ اسلام کا جھنڈا یقیناً بلند ہو گیا ہوگا، ہو گئی ہوگی یقیناً آپ کی مذہب کی خدمت۔ اتنی زبردست خدمت ہوئی ہے۔ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر مرزا سے اختلاف یہ ہے، پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جیلم والی سرکار، شف والی سرکار۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں، دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں، غلط عقیدے والے انسان ہیں اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں۔ تو جنت میں کون جائے گا انجینئر سے؟ بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں۔ وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا، واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دے۔ تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں۔ میں لیکچر سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا، کہہ رہے ہیں کہ ان 5 جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں تو سمجھے مناظرہ ہو گیا۔ پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ، تو یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا ہے سر تھانوی رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے۔ خلیل سہارنپوری صاحب کی المؤند المغند۔ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں۔ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال بعد اپنی قبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 علماء یا 2 مولانا صاحب میں صلح کروا کر واپس قبر میں چلے گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں۔ نبی کا جسم ویسے ہی سلامت ہے جیسے دنیا میں سلامت تھا، طے ہے، کوئی شک ہی نہیں، مگر دنیا کی سی مراد کیا ہے؟ بہترین سوال کیا آپ نے۔ 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نبی کے روزہ مبارک پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے، نبی کی شان میں اشعار پڑھے۔ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا، شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا۔ آپ اتنی دور جیلم چلے گئے، یہاں ہمارے بیٹھے ہیں 4 × 4 8 جماعتیں، موٹر سائیکل کی
टंकी पेट्रोल वाली टंकी पे ना इना तो इना कल कौसर फसल रब्बी का वनार इना शानिया का औलाद था, ये पढ़ के पोका करे पेट्रोल में बरकत हो। कितनी बड़े कराम, कभी इनके पास भी जाएं। केला रखने का मदनी तरीका। देखें पापा जानी जो हैं उनका बुजुर्ग होना तो पहले साबित करो ना। मैं एक सुन रहा था टीवी पे, वो कह रहा था कि बिजली के मीटर पे जम जम लिखो उंगली से। वो आ रहा है आज़ाद जमील, ये कौन फिल्म है? ये आज़ाद जमील साहब के बारे में मैं लोगों को बता दूं, आपके रेफरेंस से बता दूं कि ये कोई मुस्तनद आदमी नहीं है। आपका मैं क्लिप सुन रहा था, फिर मुझे दो एतराज़ है जिसको इतना मजहब का इल्म नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद जब कहता है कि तुम्हारे ज़िम्मे लड़की की तालीम नहीं है, दूसरा नाबालिग लड़की को शादी कर दो, और तीसरा कि तालीम उनके ज़िम्मे है। क्या मैं और आप अपनी बेटियों के साथ भी ये करेंगे कि नाबालिग लड़की की शादी 8-10 साल 12 साल की बेटी हो उसकी शादी कर दें? मुफ्ती तारिक मसूद का कहना और मेरा कहने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे इन अल्फाज में मुबालगा ज़्यादा हो गया, हाँ। इस तरह बयान नहीं करूँ तो ठीक है, आइंदा मैं एहतियात। यूनिवर्सिटियों में चर्च बट रही है, लड़के लड़कियों की सेटिंग्स चल रही है, ये तरबियत करेगी आपके बच्चों की, ये हया सिखाएगी। एजुकेटेड लड़की आपको बेच कर खा जाएगी। लड़की का बॉयफ्रेंड बन गया, फिर उसने चर्च पीना शुरू कर दी, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया, माएँ रो रही हैं, पीट रही हैं। मुफ्ती तारिक मसूद के जो मानने वाले हैं वो तो बस डाउटफुल लोग हैं ना, कि लड़की कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगी चर्च पिएगी। लड़के लड़कियों की सेटिंग्स चल रही है। सर ये कैसी आप बात कर रहे हैं? तो नहीं चल रही क्या? मुझे तो है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर साल प्रोफेसरों की सेटिंगें चल रही हैं, आप लड़के लड़कियों की बात कर रहे हैं। आपने कहा सर अगर शादी के बाद शोहर को हक है बीवी को तलाक देने का, जज को नहीं। क्या गधापन है अदालतों में नाफिज कर दिया गया? बिल्कुल गधापन नहीं, खच्चरपन है, गधे से ऊपर की चीज है। मैं 77 सालों के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। जो जाली इलेक्शन पे हुकूमत बनती है वो जायज़ है कि जब एक गलत तरीके से चुना गया हो, जो चुना ही ना गया हो, और वो वज़ीर आज़म बन जाए, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं ये सही वाला है और इसके अहकाम मानो? उसका तरीक़ेकार में चाहे वो जरदारी क्यों ना हो। आपको आसवरी जरदारी से क्या एतराज़ है? जो आपको है। पहली दफ़ा मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को देखा है कि उन्होंने कहा कि बस इतना ही, इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। यहूदी एजेंट कहने पर हिसाब देना पड़ेगा। आप समझते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है? नहीं, मैं नहीं। तो फिर इसका मतलब मौलाना फजल रहमान को सजा मिलेगी। जो मौलाना फजल रहमान की बात, अब तो उन्होंने भी रुजू किया है आजकल। इमरान खान बहसियत इंसान और बहसियत वज़ीर आज़म कैसे लगे आप? इमरान खान ने जो अच्छे काम किए, हमने उस वक्त इमरान खान को अप्रिशिएट किया। और ये जो निकाह नामे में ख़त्म नबूवत का जुमला बढ़वाया था, यूनाइटेड नेशन में जाके एक बड़ी अच्छी स्पीच की थी इमरान खान ने। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या इल्म हासिल किया है मजहब का? सनद दिखा दें आप फिर। ठीक है, मैं आपको सनद नहीं मिंटर की। बस उसमें यही है कि नहीं दिए तो नहीं, जाहिर अच्छा, अंडा पड़ा होगा। इंटरफेल। अच्छा फेल फिर कह लें मुझे, आप मैट्रिक फेल कह लें। कितने बच्चे हैं सर? 19। मेरे ख्याल से इमरान खान आपको ही देख के चीखता था कि बहुत यंगस्टर इसको भी देख के चीखता हूँ। मुझे आपसे मिलकर वाकई खुशी हुई है। कराची आपके पास आकर खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको पता है, एक सिलसिला शुरू किया है अपने उलमा से मिलने का। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मिला, मैं मौलाना तारिक जमील साहब से मिला। आज कराची में हूँ और आज मैं हूँ मौलाना तारिक मसूद साहब के साथ, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ। क्यों मिल रहा हूँ ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा अल्लाह सच्चा अल्लाह, एक अल्लाह, हमारा रसूल आखिरी इंसान तक के रसूल, हमारी जान कुर्बान, हमारा कुरान सच्ची किताब, आखिरी इंसान तक की किताब, लेकिन हम ज़वाल पजीर हैं। हमारे मेंबर नफ़रत उगल रहे हैं, हमारी मस्जिदें लोगों को तकसीम कर रही हैं, और हम हर चौक और हर जगह 1.5 इंच की एक मस्जिद बना के बैठे हैं। वो इस्लाम जो अमन का दर्स देता है, वो इस्लाम जो मिलाता है, वो इस्लाम जो दुनिया और आखिरत का आपका ज़ामन है, वो इस्लाम ही हमारे लिए क्यों बन गया ऐसा कि लोग जो बाहर के हैं वो इस्लाम से भागते हैं, और अगर वो इस्लाम कबूल भी करें तो कौन सा करें, किसके पास जाएं? और अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोग सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहें तो हो सकता है। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्यों हम पूरी दुनिया में हम ज़वाल पजीर हैं? क्यों जो मगरब है वो आगे निकल गया और हम पीछे रह गए हैं?
کیوں ہماری مسجدوں کے جو نمازی ہے مسجدیں بھری ہوتی ہیں لیکن باہر دیکھیں، یعنی اگر اس کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں مگر ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے. ہم نے قرآن اور نماز، حتیٰ کہ نماز جو 5 وقت پڑھتے ہیں اس کا بھی زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا پڑھ کیا رہے ہیں، بس پڑھی جا رہے ہیں اور کری جا رہے ہیں اور ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں رہی. تو اسی سلسلے میں آج میں ہوں مولانا طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ. ان سے پوچھوں گا، بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہن میں، ان کو میں بہت سنا، انجینئر صاحب کو سنا، مولانا طارق جمیل صاحب کو سنا، اور لوگوں کو جو ہمارے قابل عزت علماء ہیں ان کو بھی سنتے ہیں. تو آج وہ سارے سوالات جو آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ آج ان کے سامنے میں رکھوں گا. بہت شکریہ سر. اور کراچی، آپ کے کراچی میں آپ کی درس کی طرح ہی گرمی ہے، حالانکہ اسلام آباد میں ہلکی ہلکی سردی ٹھنڈا ہوتا ہے. نہیں کافی گرمی ہوتی ہے. اچھا سر، ایک تاثر ہے کہ آپ نے مذہب کو مذاق بنا دیا ہے، لطیفوں والا دین بنا دیا ہے. آپ اکثر غیر معتاد گفتگو کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں نام کے لیے، پیسوں کے لیے اور اپنی مشہوری کے لیے، مطلب ذاتی تشہیر کے لیے. اور ایک مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے شغلی مولوی، تو آپ کو شغلی مولوی کہا جاتا ہے. صحیح. کیوں؟ یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو 1.5 گھنٹوں کے بیانات میں سے 1 منٹ کا، آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وائرل کرتے ہیں. میرے جو جمعے کے اور اتوار کے بیان ہوتے ہیں 1.5 سے 2 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں وہ. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 1.5 گھنٹہ لطیفے ہی سناؤں میں جی، اور مذہبی طبقہ پھر اس کو سن رہا ہو. لطیفوں کے لیے بہت سارے کامیڈین پڑے ہوئے ہیں. ہاں، جب آپ کسی کی بات سے 1 منٹ کا یا آدھا منٹ کا صرف لطیفے والا کلپ نکال کے لائیں گے تو پھر ظاہر ہے یہی امیج جائے گا کہ یہ صرف لطیفے ہی سناتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹے کے بیانات اگر لوگ اور دوسرا یہ کہ ہمارے چینل پہ جو ہے ہم نے اسٹرائکیں نہیں دیتے، سب کو اجازت دی ہوئی ہے. تو ہر آدمی اپنی مرضی کی چیز نکال رہا ہے، تو اس سے یہ امیج جاتا ہے کہ شاید یہ لطیفے ہی میں سنا رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنا رہا. تو یہ غلط ہے، یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ عام طور پر جو مذہبی اسکالرز کا وے آف اسپیکنگ ہے یا وے آف ٹیچنگ ہے، میرا اس سے بچپن سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب جب آیا تو میں نے مشہور ہونے کے لیے یہ اسٹائل اختیار کیا ہے، ایسا نہیں ہے. میں ٹیچر ہوں 1999 سے، جامعہ الرشید میں پڑھا رہا ہوں. اس وقت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی یوٹیوب کی دنیا ہوگی. تو میرے اس وقت کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ مفتی طارق مسعود جب سبق میں آتے تھے، کلاس میں آتے تھے پڑھانے کے لیے تو کیا اسٹائل ہوتا تھا؟ سو بھی ہمارا یہی اسٹائل تھا، ہنساتے بھی تھے، گپ شپ بھی لگتی تھی اور طلبہ انجوائے کرتے تھے، لیکن سبق بھی پڑھاتے تھے، اپنا سلیبس بھی کمپلیٹ کرواتا تھا میں. اب میں ایک نیچرل ہے. نہیں، میں مان لیا آپ کا نیچرل ہے، لیکن آپ کا ایک میں سن رہا تھا، آپ کہہ رہے ہیں ایک مولوی سے کسی نے پوچھا کہ کیا لڑکی کے ساتھ سونا جائز ہے؟ بولے کم وقت سوتا کہاں ہے تو؟ کون پاگل ہے جو لڑکی ساتھ سوئے گا؟ پھر آپ ہنسے، ہنس کر کہا سمجھ آئی میری بات؟ تو اب ایک مولانا مفتی لڑکی کے ساتھ سوئے، کم وقت سوتا کہاں ہے؟ نہیں، مولانا مفتی نہیں سو رہا، وہ مولانا مفتی ڈانٹ رہا ہے کہ کوئی شخص مولانا سے پوچھ رہا ہے کہ لڑکی کے ساتھ سونا جائز ہے، تو مولانا کہتے ہیں تم سوتے کہاں ہو. یعنی اس زومانی جملے کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا ہے؟ کہ مطلب تم جاگتے ہو تو لڑکی کے ساتھ کیا؟ ہاں، تو مطلب یہی ہے نا کہ تم گھنے بن کے سوال گھما رہے ہو. تو اصل میں پوچھنا تمہیں یہ چاہیے کہ ہم لڑکی کے ساتھ غلط حرکتیں کرتے ہیں تو یہ جائز ہے یا نہیں. تو گھنے بن کے تم سوال گھما رہے ہو کہ ہم سوتے ہیں. تو کتنا اچھا ہوتا اگر یہ سوال آپ پرچی اٹھاتے ادھر رکھ دیتے. نہیں، اس میں کیا ہے؟ اگر میں نے پرچی اٹھا کے نہیں رکھی اور میں نے یہ ریکارڈ کروا دیا تو آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ نہیں؟ میرا خیال ہے کچھ نہیں. اچھا، اگلا سنیے. ایک شخص مرنے لگا، بولا بیگم بستر مرگ پر ہوں، میرے دل میں ایک سوال ہے، ایک خلش ہے. 10 بچے ایک جیسے ہیں، یہ 11واں مختلف ہے، یہ کس کا ہے؟ بیوی بولی سچ بتاؤں؟ شور بولا ہاں بتاؤ. بیوی نے کہا صرف ایک ہی تیرا ہے، باقی جو 10 ہیں یہ جو سیم ہیں یہ تیرے نہیں ہیں، یہ کسی اور پھر آپ ہنستے ہیں. بیڑا غرق کر دیا. پھر نہیں، میں آپ سنا دیجیے گا. اور پھر آپ کہتے ہیں یہ کسی اور پھر آپ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں. صحیح. اب آپ لطیفہ یہ سنا دیجیے ذرا. نہیں،
دیکھیں وہ ایسے نہیں ہے, اور پہلے سیاق و سباق کیا ہے. جب دیکھیں ایسے کوئی لطیفہ اٹھا کے, جب آپ ایسا تو نہیں ہے کہ میں آیا کیمرہ رکھا اور میں لطیفہ سنا کے نکل گیا. پیچھے بیان کیا چل رہا ہے, سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے انسان لطیفے سناتا ہے. تو لطیفہ جو میں نے سنایا تھا وہ اس طرح سنایا تھا کہ ایک آدمی کے 10 بچے تھے, تو 11واں ذرا ڈفرینٹ پیدا ہوا, تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا موت کے وقت کہ یہ کس کا ہے, مجھے شک ہو رہا ہے. تو اس نے کہا صرف یہی تیرا ہے. بس اتنا لطیفہ ہے. یعنی آپ آپ نے کہا ڈاؤن, میں آپ کلپ آپ کو سنا, یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ ہوئے. اچھا چلیں, تو اس میں یہ کہیں اور سے ڈاؤن لوڈ ہونا یعنی نہیں, تو آپ کیا کہنا, میں کیا یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح ملے آپس میں, اور وہ اس کا تمہارا کہیں میرا کہیں سے لنک تھا, وہ لڑکا آیا رات کو بیٹھا اور میرے ساتھ یہ حرکتیں کی, تو یہ تو شارٹ میں تو ایسے ہی بات ہوتی ہے. آپ کو چاہیے یہ ڈیٹیل بتانی؟ نہیں بتائی نا ڈیٹیل, اسی وجہ سے. اچھا آپ کو پتہ تھی؟ یہ لطیفہ ہے, فرضی ہے, یہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. آگے سنیے, آپ نے ایک اور بڑا بونس کا اعلان کیا ہے, اور سب سے بڑا بونس ہے آج کل پاکستان میں بڑا ہٹ ہے, کہ 3 طلاق یافتہ سے شادیاں کرو یا 3 بیوہ سے شادیاں کرو, چوتھی میں کرا دوں گا. اور اس بڑی اچھی بات ہے, کمال ہے آپ. لیکن اس کے بعد مجھے اعتراض شروع ہوتا ہے, یہ بھی اعتراض ہے خیر, لیکن اس کے بعد اعتراض ہے کہ 16 سال کی لڑکی سے, 2 8 سال کی لڑکی سے, ورنہ 4 سال کی 4 لڑکیوں سے. اب مجھے بتائیں, آپ نے لڑکی کو جنس سمجھ لیا ہے. میں بیٹی کا باپ ہوں, آپ بھی ہیں. وہ آپ میں اس دن دیکھ رہا تھا, وہ آپ کہہ رہے تھے یہ چٹاکی ہے, وہ بھی میرے خیال سے آپ کی بیٹی تھی. اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. لیکن اب آپ نے لڑکی کیا سمجھ لیا ہے کہ کلو چینی لے دوں گا, ورنہ آدھا کلو لے دوں گا, ورنہ پاؤ لے دوں گا. یہ مزاح تھا, اور اس کا پورا واقعہ یہ ہے, میں نے لوگوں کو جو بیان, یہ مزاح تھا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال کی لڑکیوں سے میں شادی کراؤں گا لوگوں کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مزاح تھا آپ کا, ایک مفتی نہیں, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا, ایک مفتی کا مزاح تھا. مفتی کو مزاح کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے یا لڑکی, آپ لڑکی کو کیا کہہ رہے ہیں 8 سال کی 2 کرا دوں گا؟ میں آپ کو پورا پہلے واقعہ سناتا ہوں نا. یہ طنز تھا سامنے والے پہ جس کو 16 سال کی لڑکی چاہیے تھی, یہ اس کا مذاق اڑایا گیا. یہ واقعہ میں نے ایسے سنا ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ بتاؤ, تو کسی نے بتایا کہ بھائی یہ اتنی ایک 26-27 سال کی لڑکی ہے, تو کہنے لگے مجھے تو 16 سال کی چاہیے. تو انہوں نے پھر کہا کہ 16 سال کی نہیں تو 2 8 سال کی کر دیتے ہیں. یعنی طنز ان کے اوپر کیا ہے, تو اس میں نہ کوئی عورت کی توہین ہے, یہ تو اس کی توہین ہے جس کو اس عمر میں 16 سال کی چاہیے. تو ہم نے کہا بھائی 16 کی اتنی تو 8 8 کی کر دیتے ہیں. یعنی آپ کا جو مزاج ہے, آپ کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے, وہ تو آپ اپنی ایج کے حساب سے بہت اوپر کی سوچ رہے ہو. تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی عورت کی توہین ہے, بلکہ یہ تو اس شخص کی توہین ہے جس کو ایک بڑی عمر میں 16 سال کی لڑکی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کی توہین نہیں ہے؟ نہیں, 4 سال کی کرا دوں گا. نہیں, یہ مذاق ہے, یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں 4 سال کی لڑکی سے. ڈیفینیٹلی مذاق ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں سمجھتا کوئی توہین. بہت اچھا. آپ آگے آتے ہیں. خیر, یہ تو میں لطیفوں والے پہ آ گیا. آپ انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرے کے لیے کراچی سے جیلم جا پہنچے, وہاں ویڈیوز بنائی, اپنی جیت کا خود اعلان کیا, اور واپس کراچی آ گئے. مل گئی ذاتی انا کو آپ کو تسکین, مل گئی ہوگی یقیناً. اسلام کا جھنڈا یقیناً بلند ہو گیا ہوگا, اور ہو گئی ہوگی یقیناً آپ کی مذہب کی خدمت. 100% ہوئی, اتنی زبردست خدمت ہوئی. ایک آدمی حضرت معاویہ کو برا بلا کہہ رہا ہے, اسلاف کو برا بلا کہہ رہا ہے, صحابہ تابعین کو برا بلا کہہ رہا ہے, کسی بزرگ کو اس نے نہیں چھوڑا, اور پھر چیلنجز ایسے کر رہا ہے جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں اور اسلاف سے بدگمان ہو رہے ہیں. رفع الیدین کے مسئلے پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی صحیح حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے. امام ترمذی نے عبداللہ بن مسعود والی حدیث کو ضعیف کہا ہے, اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اس کو صحیح نہیں کر سکتا. تو جب ایک شخص اتنا کچھ غلط پھیلا رہا ہو, اور بڑا مسئلہ تو حضرت معاویہ کا ہے جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, جن کی صداقت پر عدالت پر اجماع ہے امت کا, تو جب اتنی باتیں کر رہا ہو تو جواب تو بنتا ہے نا. ہم یہاں سے جواب دے رہے ہیں تو ادھورا کلپ چلا کے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا جاتا ہے, اور پھر خود چیلنج بھی کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ اسلاف سے علماء سے بدگمان ہوں گے. تو ایسے موقع پہ اس کی دعوت پہ میں گیا ہوں, اس نے بار بار بلایا, وہ کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے, اور میں گیا ہوں, اور بہت ہی تمیز سے جانے کے بعد, ایسا نہیں کہ میں گھر جا کے میں نے چھاپا مار دیا اچانک, بلکہ میں نے ٹائم دیا کہ آپ 48 آورز میں پازیٹیو رسپانس ریکارڈ کروا دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بیٹھیں گے کب ہم, یہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں گے, اور کن شرائط پہ بات ہوگی یہ بعد میں طے کریں گے. صرف آپ اس کو سیریس لیں کہ میں آ گیا ہوں. تو 48 گھنٹے میرا خیال ہے بہت ہوتے ہیں, اس کے بعد بھی کوئی رسپانس نہ کرے.
تو ہم نے تو اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا, ہم نے تو کہا بھائی آپ دیکھ لیں 48 آورز ہیں, یہ جہلم ہے اور نہیں آیا اس 48 گھنٹے میں, تو اب یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کون جیتا کون ہارا. انجینئر صاحب کی اکیڈمی کھلتی ہے اتوار کو, آپ کو پتہ تھا جی, یہ, اور آپ گئے, میں تو اب لفظ چوری چھپے تو نہیں استعمال کرتا, اور وہاں ان سے بجائے اس کے کہ یہاں سے ٹیلی فون کرتے انجینئر صاحب کو کہ آپ بھی عالم ہیں, میں بھی مفتی ہوں, چلو آپ اسلام کا تبلیغ تو کر رہے ہیں, تو آئیں مل کر بیٹھ کر ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں, کیونکہ اس طرح اسلام کی خدمت ہوگی اگر ہم کسی ایک متفقہ چیز پہ پہنچیں گے. آپ نے فون یا میسج کرنے کے بجائے چوک پر کھڑے ہوئے اور ایک ویڈیوز بنائی اور پھر اس کو پھینکا, اور پھر اس کے بعد واہ واہ ہوئی, جے کار ہوئی, اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آئے. تو اب مجھے بتائیے کتنا فرق پڑا اسلام کو اس ساری چیز. اگر انجینئر صاحب بھی مجھے کال پہ کہتے ہیں نا کہ آپ جہلم آ جائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس دن آ جائیں, اس ٹائم پہ آ جائیں, تو میں بھی کال پہ بات کر لیتا, ان سے SMS پہ بات کر لیتا. انہوں نے تو ببانگے دھول ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی, اور ایک بار نہیں بار بار, کہ ان کے پاس قیامت تک کے لیے ٹائم ہے, جب چاہیں یہ آ جائیں اور میری کرامت ہوگی, یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو یہ ساری باتیں اگر وہ مجھ سے پرسنل کر رہے ہوتے تو میں پرسنل کرتا. جب ایک آن دا ریکارڈ ایک میڈیا پہ یوٹیوب چینل پہ ایک بات چل رہی ہے تو باقی ساری باتیں بھی چینل کے تھرو ہی ہوں گی, باقی ساری باتیں بھی یوٹیوب پہ ہوں گی. تو ایک آدمی اگر مجھ پہ الزام لگائے, فون پہ مجھے کہتا ہے آپ برے آدمی ہو, تو میں فون پہ ہی جواب دوں گا. لیکن اگر وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ریکارڈ کرا دیتا ہے تو پھر آپ بتائیں اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے, تو ہم بھی یوٹیوب پہ ہی ریکارڈ کروائیں گے. سر اخلاقیات تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, میں نے تو اپنے دین کا سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو, جی, جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. اصل اخلاق یہ ہے, اور اخلاق بھاری ہے تمام اعمال میں سے. جی, تو اگر حدیث کا تعلق ذاتیات سے, ہاں, لیکن میں ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا, میں مثال کے طور پہ انہوں نے نہیں کیا تو آپ کر لیتے, فون کر لیتے. نہیں, ہم نے تو پہلے ان سے رابطہ کیا جوڑ کے لیے, نادر علی کے ذریعے میں نے پیغام پہنچوایا کہ میں آپ کے پاس ویسے ہی ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں, یا آپ میرے پاس آ جائیں, میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا اور ہم بیٹھ کے سموسے پکوڑے کھائیں گے, چائے پیئیں گے, کوئی بحث بازی نہیں ہوگی. یہ نادر علی اس پر گواہ ہے. پہلے ہم نے جوڑ کی ہی کوشش کی ہے کہ بھائی بندی کے ساتھ بیٹھ کر مل بیٹھ کے مسئلے حل ہوں, لیکن سامنے سے جو رسپانس آیا وہ جوڑ والا نہیں آیا, وہاں سے یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے. تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. نبی جوڑ کی بات کرتے تھے, لیکن بدر میں نبی نے ہی تلواریں بھی چلائی ہیں نا, احد میں, خندق میں, فتح مکہ میں. تو کون سا موقع جوڑ کا ہے اور کون سا موقع مقابلے کا ہے, یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے. ہم نے پہلے پوری کوشش کی انجینئر علی مرزا سے جوڑ کی, اس میں نادر علی گواہ ہے, وہ میرے پاس آیا, میں آپ دونوں کی میٹنگ کروانا چاہتا ہوں. میں نے کہا 100 دفعہ. اس نے کہا لیکن کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی, صرف دوستی ہوگی. میں نے کہا میں 100% اس کے لیے تیار ہوں. جب یہ تمام کوششیں محبت سے بیٹھنے کی ناکام ہو گئیں اور ادھر سے ہی فائرنگ ہوتی رہی, وہ میری ذات پہ فائرنگ ہوتی کوئی بات نہیں, وہ فائرنگ کس پر ہو رہی ہے, بڑے بڑے علماء صلحاء اور صحابہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے, اور بندہ خاموش نہیں ہو رہا اور پھر چیلنج بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد تو اتنا تو ہوتا ہے. ہم نے کون سا جا کے وہاں کوئی میزائل داغ کے آ گئے ہیں. تو آپ کے بڑے بھی ہیں, مفتی منیب بھی ہوں گے, مفتی منیب الرحمان, مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہوں گے. تو جب اسلام اتنا خطرے میں تھا انجینئر صاحب کے, اب بقول آپ کے, کہ وہ اتنے حملے کر رہے تھے, تو یہ بڑے کیوں نہیں بولے؟ دیکھیں, بڑے اپنے آپ کو اس کے لیول کا نہیں سمجھتے. یہ تو انجینئر صاحب نے خود اپنے آپ کو ایک بہت عظیم عالم اسلام کی شخصیت بنا کے پیش کر دیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ہی ایک بڑے آدمی ہیں. عرب ائمہ حرمین ان کی عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں, ان کو دنیا میں بہت, پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے. اور سعودی عرب میں جب علماء کی ایک کمیٹی تھی, درجنوں ملکوں کے علماء تھے اس میں, اس کے رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب تھے, جس میں سعودیہ کے مفتیان کرام بھی تھے, حرم کے مفتی بھی تھے, مکہ کے, ان کے بھی رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب رہے ہیں. تو اتنے بڑے لیول کا آدمی جا کے ایک ایسے شخص کو جو کسی یعنی مدرسے سے فارغ نہیں ہے, جس کو عربی کا عبارت کا ترجمہ تک کرنا نہ آتا ہو, تو وہ تو خود اس نے بنا دیا لیول کہ میں بہت بڑا ہوں. تو مفتی تقی صاحب تھوڑی مانیں گے کہ آپ اس لیول کے ہو. اچھا, آپ اتنا ہی کر لیتے. جو وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مفتی طارق مسعود کراچی سے جیلم چلا جاتا ہے,
اور جاتا کس لیے کہ وہ بقول آپ کے کہ وہ اسلام کی ایک دوسری شکل پیش کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. جی. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی ان کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس، مذہب کے ہیں نا. جی. تو مفتی جب اسلام خطرے میں ہو اور اپنوں سے ہو تو کم از کم ان کو بولنا چاہیے تھا، مفتی منیب الرحمان سے بولنا چاہیے تھا. اور پھر انجینئر صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ لکھوا کے ہی لے آؤ بڑوں سے، اپنے کسی بڑے سے لکھوا کے لے آؤ. تو بسم اللہ. دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب میڈیا پہ نہیں ہے، وہ ایک حقیقی معنوں میں علمی انہوں نے کتاب کہا تھا کہ جائیں، نہیں، نہ انہوں نے مجھے روکا نہ انہوں نے مجھے کہا جانے کا. مفتی وہ منیب سوشل الرحمان نے میڈیا سنا ہے مفتی آپ منیب کے، الرحمان کا تو ان سے پوچھے نا، مفتی منیب الرحمان کی باتیں تو آپ مفتی منیب الرحمان سے پوچھیں. لیکن سنا ہے وہ انہوں نے مائنڈ کیا تھا کہ آپ کیوں گئے اس طرح مناظرہ کرنے. کس نے مائنڈ کیا تھا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب. میرے علم میں نہیں ہے. لیکن آپ کیوں نہیں، اتنا بڑا آپ کا چیلنج ہے کہ آپ نے اتنی اسلام کی خدمت کرنی ہے، لکھوا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جائیں. وہ کیا یہ کون سا کسی سے مناظرے کے لیے شرط ہے؟ آپ دلیل سے بات کریں، اگر وہ صحیح ہے تو مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں یا نہیں لکھ کے دیں. یعنی انجینئر علی مرزا کو چاہیے تھا بیٹھ جاتا، فیس ٹو فیس دلائل سے بات ہو جاتی. کیا ہم انجینئر علی مرزا کو جو لوگ سن رہے ہیں تو کیا کسی بڑی شخصیت نے لکھ کے دیا کہ ان کو سنا کرو؟ وہ کہتا ہے میں بابوں کو نہیں مانتا، دلیل سے بات کرو قرآن و سنت سے. تو ہم بھی جا کے قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں، اس کے پاس جواب ہوتا، وہ جواب دے دیتا کہ بھئی یہ دلیل غلط ہے. تو دنیا کے سامنے آ جاتا ہے یہ دلیل کس کی دلیل صحیح ہے کس کی دلیل غلط ہے. یہ جو شرط ہے کہ مفتی تقی صاحب اگر وہ آج کہہ دے کہ نہیں مفتی تقی صاحب بھی نہیں، عالم اسلام کے جو سب سے مایہ ناز امام حرم ہے شیخ شریم سے لکھوا کے لاؤ، میں پھر بیٹھوں گا. تو کیا میں پاگل تھا میں شیخ شریم سے لکھوانے چلا جاتا؟ تو اگلا جو یہ مطالبے کر رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں گے تو میں بیٹھوں گا، اس مطالبے کی لاجک کیا ہے؟ مطلب یہ ان کا کہنا میں نے سنا، پوچھا بھی. وہ کہتے ہیں کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. کل مفتی زید آ جاتا ہے، پرسوں مفتی بکر آ جاتا ہے، تو میں مناظرہ ہی کرتا رہوں گا. ایک جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ کہے کہ یہ ہماری طرف سے. یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا نا، مجھے تو بلا رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اس وقت تو اس نے یہ نہیں کہا اور کہہ رہی کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ تو آنے کے بعد کے افلاطونیاں اور بکراتیاں ہیں کہ فلاں لکھ کے دے گا فلاں اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی لکھ کے دے دینا بالفرض، تو یہ کہے گا امام حرم سے لکھوا کے لاؤ. آپ یہ کر دیں گے؟ ایک مفتی نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا. مفتی تقی صاحب کا میں ٹائم فالتو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ویسٹ ہو جائے؟ کیا مطلب کہ آپ بھائی مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. ایک چیز ایک آدمی کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوتی، دوسرے کے لیے وہ ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے. ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے نا. ایک آدمی جو سرجن ہے جو بڑے بڑے آپریشن کرتا ہے، آپ اس کو نزلہ زکام کی آپ دوا لے رہے ہو تو یہ اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن ایک جنرل فزیشین سے آپ پیناڈول لیتے ہو، اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے اس کے لیے. آپ بھی ویسے اعلیٰ اخلاق کا آپ نے بھی دکھائے، جیلم والی سرکار، شف والی سرکار سے بڑی سرکار. جی. لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں، دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، غلط عقیدے والے انسان ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں. اور یہ وہ جنہوں نے اپنے نہیں بلکہ لوگوں کے بھی عقیدے خراب کر دیے. اچھا، یعنی ہم اللہ کے بجائے اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے تو بزرگ کہاں جائیں گے؟ یعنی وہ کوئی اور ڈیفرنٹ جگہ ہوگی شاید. وہ بھی تو جنت میں کون جائے گا؟ انجینئر سے بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں، 4-6 آدمی بتا دے جو جنت میں جائیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں چٹکلا سنا دوں تھوڑا سا. سنا دیں، ظاہر ہے آپ نے کافی ٹائم ہو گیا سنجیدہ. ایک آدمی کو خواب آیا، جو انجینئر علی مرزا کی جو دعوت چل رہی ہے نا، ہاں، اس سے جو میسج مل رہا ہے کہ کتنے آدمی جنت میں جائیں گے، اس پہ ہے یہ چٹکلا. وہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے بولا اب 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ تو انجینئر علی مرزا نے جو اسلام پیش کیا ہے نا، 4-6 آدمیوں کے علاوہ کو بچتا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا. تو ہمارا تو ایک سلسلہ ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ اللہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ اٹھائے. اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، پیغمبروں کی دعائیں ہیں، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس سے پتہ چلتا ہے نیک بندے ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. اللہم اہدنا فی من ہدیت، حدیث میں دعا سکھائی ہے، اے اللہ تیرے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں نا، ایک ہجوم ہے ان کا، مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا لے. تو ہول سیل کے حساب سے اللہ والے بزرگ رہیں گے. مارکیٹ سے اتنی جلدی شارٹ، جب بزرگ شارٹ ہو جائیں گے نا تو قیامت آ جائے گی. تو اور باقی جو انہوں نے الزام لگایا کہ عقیدے خراب کر رہے ہیں، تو کوئی عقیدہ بتائیں کون سا عقیدہ ہے جو ہم
میں ابھی اس پہ آتا ہوں. ہاں ضرور, میں اس پہ آتا ہوں. اچھا وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ وہ بورے بھر کے دیکھیں جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا, واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں, ہاں یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہلم میں گیا ہوں, وہ نہیں آیا ہوں کتابیں کے بورے لے کے اور میں بورے سنبھال کے رکھوں آثار قدیمہ کے لیے, ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا اب واپس عقیدے پہ آنے سے پہلے صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر مرزا سے اختلاف یہ ہے, پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ تھوڑی نہیں, کوئی ایک غلطی ہوتی نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا, خلا کے مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجئے گا, ان کا کام ہی یہی ہے انجینئر کی غلطیاں نکال کے ویڈیو بنانا. اتنی زیادہ ان کی آپ کلپ ملیں گے نا آپ کو, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ کوئی کبھی تو کوئی ٹھیک بات کر لے نا. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں, اتنے چیلنجز, بڑے بڑے چیلنجز, دو تین جو یہ رفع الیدین پر چیلنج, اور یہ حدیث 2812 کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, یہ میں آگے کرنے لگا. تو یہ سارے چیلنجز کا جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے تو آپ جواب کیوں پی جاتے ہو؟ اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور یہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں نا, یعنی کوئی ہلکی چیزیں نہیں ہیں. چلو رفع الیدین ایک اختلافی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اختلافی مانتے ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے تو اس کو بھی بہت بڑا بنایا ہے. آپ نے تو اتنے کلپ ہیں آپ کے کہ یہ حنفی لوگ اندھی تقلید میں, ابو حنیفہ کی تقلید میں نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ کو جب دلائل دیے جا رہے ہیں تو آپ اس کا دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور جب ہم اس پہ بحث کے لیے بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو پھر آپ نے چھیڑا کیوں اتنے کانفیڈنٹلی, اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے کیوں پیش کیا امت کے سامنے؟ آپ نہ چھیڑتے اس کو. خواتین مردوں کی نماز کا فرق ہے, اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے, جب بھی جواب دیا جاتا ہے تو جواب وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھدار عالم تو دور کی بات, کوئی سمجھدار انسان کا بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کا مطلب ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سمجھدار انسان نہیں؟ بالکل نہیں. پہلے میں سمجھتا تھا بہت سمجھدار ہے. اچھا, چند کلپ دیکھے تھے, اب اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی کوئی مسئلہ ہے, دماغی مسئلہ ہے. محمد علی مرزا صاحب جی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کتابوں سے بکش نالج ہے, دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جو کتابیں ان کے سامنے رکھی ہوتی ہیں نا, انہی کتابوں کے خلاف بہت دفعہ بیان ہوتا ہے. بہت دفعہ میرا دل چاہ میں جا کے بولوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ اس کتاب کے ہی خلاف ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اچھا, میں ان کا ایک میں نے پورا آپ کے پاس آنے سے پہلے ان کا ایک پورا لیکچر سنا ہے جس میں انہوں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی, اور آج اچھی بات ہے آپ ان پہ کلیریفائی کریں گے کیونکہ یہ ظاہر ہے مفتی ہیں آپ اس بہتر آدمی ہیں. تو لیکن اس سے آنے سے پہلے میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ جہلم گئے, مثال کے طور پہ آپ نے ویڈیو بنائی, اس کے بعد یا ان کو پتہ ہوتا یا آپ پتہ چل جاتا, تناؤ ہوتا, لوگ نکل آتے, کوئی مذہبی آگ لگ جاتی, پاسبل تھا نا. جی, تو آپ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ, آپ کے بھی فالورز ہیں, وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی فالورز ہیں, تو کتنا نقصان ہو جاتا. تو اب آپ آن لائن کر لیتے سارا. بہترین بات کی آپ نے. اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ پھر ان کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ چیز پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ جب ایک بندہ جہلم آئے گا, اور وہ اسی وجہ سے مجھے بلا رہے تھے انجینئر صاحب, تو ان کا خیال یہ تھا یہ نہیں آئے گا. ان کو پتہ ہوتا نا آئے گا تو کبھی نہیں بلانا تھا انہوں نے. تو یہ چیز انجینئر صاحب کو سوچنی چاہیے تھی کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر بلایا کیوں؟ یہ سوال ان سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو رات کو کلپ ریکارڈ کروایا نا, اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی ہجوم نہ ہو, کوئی مارا ماری نہ ہو, کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھا کے بدامنی کی کوشش نہ کرے. میں صرف یہ ثابت کر دوں کہ میں آپ سے بات چیت میں سیریس ہوں. اس کے لیے میرا جہلم جانا ضروری تھا کہ بھائی میں اب آ گیا ہوں میں. تو ہم نے یہ فیصلہ مشورے کے بعد کیا تھا کہ کوئی کنٹروورسی نہ پھیلے, کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ نہ اٹھائے, مجھے مار دیا یا اس کو مار دیا تو ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے ساری زندگی. تو ہم یوٹیوب پہ ایک نمبر دے دیتے ہیں, اس نمبر پہ انجینئر صاحب رابطہ کریں اور ہم طے کر لیتے ہیں فلاں جگہ ہم بیٹھیں گے اور یہ ہم بات چیت طے کریں گے کہ کس دن ہماری ڈیبیٹ ہوگی, لوکیشن کیا ہوگی, کن ٹاپکس پہ بات ہوگی,
اور کتنی کتنی دیر کون کون بات کرے گا. تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کوئی سوٹیبل طریقہ ہو نہیں سکتا شرافت کے ساتھ بات کرنے کا. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ شر اور آفت والے ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ لڑائی نہ ہو اور بات چیت ہو. تو میں چونکہ بات چیت کرنے میں مخلص تھا اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اگر میں بات چیت کرنے میں مخلص نہ ہوتا نا, میں وہاں جا کے اعلان شروع کر دیتا جہلم کے چوک پہ کھڑے ہو کر, نکل بھائی تو باہر. پھر جو ہونا تھا پڈے بازی ہوتی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی جی, تو یہ نہیں کیا نا ہم نے, اسی وجہ سے نہیں کیا. تو جب یہ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں تو آپ کے جو بڑے علماء ہیں ان میں سے کسی نے آپ کو کوئی سراہا ہو یا کوئی تعریف کی ہو یا کہا اور ایسا نہ کیا کریں؟ نہیں, کسی نے نہیں کہا. کوئی رد عمل نہیں؟ ایسی دعائیں ہوئی ہیں. تو یہ تو حرم میں لوگوں کے فون آئے کہ ہم حرم میں دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے, آپ نے ماشاءاللہ ایسا کام کیا, دلوں کو جیت لیا ہمارے. اور میں تو مزاج میں یعنی تھوڑا سا, سب کو پتہ ہے, تھوڑا سا یہ ان چیزوں شہرت وورت سے بچتا ہوں. اگر میں بائی روڈ آتا نا جہلم سے 48 گھنٹے کے بعد, BCO مدارس ہار پھول لے کے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. کراچی ایئرپورٹ پہ یہ خبریں تھیں کہ جی ہم مفتی صاحب کو ایسے اٹھا کے لائیں گے کندھوں پہ. میں نے کہا نہیں بھائی, اس لیے میں بغیر بتائے چپکے سے آیا اور پتلی گلی سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا. ان سب کو پتہ ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا, کیونکہ ہمیں یہ پروٹوکول نہیں چاہیے. یہ کام لینا تھا, اللہ نے لے لیا. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا مفتی صاحب نے شہرت کے لیے کیا اور یہ کیا, تو بھائی میرے تو بہت لوگ تھے. ہاں صرف ایک بات ہوئی ہے کہ وہاں اہل حدیث حضرات کا مدرسہ تھا قریب میں, تو انہوں نے مجھے بہت اصرار کیا کہ آپ آئیں ایک دفعہ بیان کریں ہمارے یہاں. کسی بڑے نے رابطہ کیا تو وہ مجبوراً میں چلا گیا, تو وہ ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ڈال دیا, وہ بھی میری پرمیشن کے بغیر. تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, آج جو لیکچر ہے 5 انہوں نے کہا ہے کہ قرآن و سنت سے مفتی صاحب یہ ثابت کریں, اور یہی انہوں نے کہا یہی میرا مناظرہ ہے, یہی میرا سب کچھ ہے. میں اس کے علاوہ میرے پاس جو میں نے دلیلیں رکھنی تھی وہ میں نے پہلے بتا دی. جو ان کا میں لیکچر سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں تو سمجھے مناظرہ ہو گیا. اور انہوں نے شروع یہاں سے کیا ہے, بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں ہماری شروع ہوتی ہیں. صحیح. اچھا, پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ, معین الدین چشتی اجمیری اور ان کے مرید والا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, جس میں مرید ایک آتا ہے, ان کی ہاتھ پہ بیعت کرنے لگتا ہے, تو یا بیعت کی خواہش کرتا ہے, تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ یہ پڑھو تو پھر بیعت ہوگی. تو اب یہ جو پیر مہر علی شاہ اور اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کو دفاع کیا, یعنی السنت جلیہ فی الچشتیہ علیہ, اس میں بھی وہ واقعہ موجود ہے. اور اچھا, اب یہ ہے کہ 3 تعویلیں دی انہوں نے, آپ نے پڑھا ہوگا. ایک تعویل یہ دی کہ یعنی اشرف علی تھانوی صاحب نے کہ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے, اس کو چھوڑو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اور اس پہ ہماری جانیں قربان. انہوں نے 3 عقد دی. ایک کہ دیکھیں جی رسول کا مطلب ہوتا ہے نمائندہ, پیغام پہنچانے والا, مگر ترمذی کی حدیث دی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی گئے تھے ایک دربار میں, تو انہوں نے بھی کہا تھا میں رسول کا رسول ہوں, لیکن انہوں نے یہ دربار میں نہیں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. تو ایک دوسری انہوں نے دی کہ جی چونکہ خاص لوگوں کی مجلس تھی, خوش عقیدہ لوگ تھے, بڑے اچھے لوگ تھے, اور وہ لوگ جو تھے وہ ان کو ایمان پکے تھے, عقیدے پکے تھے, لہٰذا اس سے کچھ نہیں ہوتا. تیسرا کہ وہ مرید کا عقیدہ یا مرید کا دل یا مرید کا ایمان یا اپنے بارے میں محبت چیک کرنا چاہتے تھے, یہ دیا. اب مجھے حیرت یہ ہوئی جو میں جب انجینئر صاحب کو سن رہا تھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو یا پیر مہر علی شاہ صاحب کو اس کو رد کرنا چاہیے تھا. یہ ہے وہ پہلا, وہ کہتے ہیں کہ اس کو قرآن اور سنت سے ثابت کریں کہ یہ کلمہ. دیکھیں کچھ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ ان پہ رد کرنے کا مطلب آپ اس کو متنازع بنا رہے ہو. یہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتہ ہے, مولانا تھانوی کو بھی پتہ تھا, ان کے شاگردوں نے تو ختم نبوت پہ بے پناہ محنتیں کی ہیں کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. یہ ایک طے شدہ پہلے سے حقیقت ہے بلا شبہ. تو اب یہ جو چشتی رسول اللہ کی تعویل کی جا رہی ہے یہ ان کو کافر ہونے کے فتوے سے بچانے کے لیے, کیونکہ اسلام کا حکم ہے
کہ کسی کے بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں نا، جن میں 99 مطلب غلط نکلتے ہوں، 99 مطلب ایسے نکلتے ہوں جس سے اس کا کافر ہونا لازم آ رہا ہے، اور ایک مطلب ایسا نکلتا ہو جس میں تعویل کرنے کے بعد اس کا کافر ہونا لازم نہیں آ رہا، تو اس ایک مطلب کو ترجیح دی جائے گی بدگمانی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اس کی ساری زندگی توحید پہ گزری ہے، ساری زندگی ختم نبوت پہ گزری ہے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اور ان کے مریدین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو پیغمبر نہیں مانتے تھے۔ تو یہ تعویل جو میں اپنے الفاظ میں ذرا دوبارہ کر دیتا ہوں، جاعل الملائکۃ رسولا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کو رسول بنایا، تو کیا فرشتے نبی ہوتے ہیں؟ یہاں رسول لغوی معنی میں ہے، لغوی، لغت کا مطلب کیا ہے؟ میں بات پہلے پوری کمپلیٹ کر لوں پھر آپ بتائیے۔ رسول لغوی معنی میں ہے، یعنی لغت کے لحاظ سے کوئی بھی نمائندہ ہوتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کے ایک اصطلاحی معنی ہے، اصطلاح میں رسول پیغمبر کو کہتے ہیں، تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اصطلاحی معنی میں رسول ماننے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو معین الدین چشتی وہ امتحان لے رہے تھے کہ یہ میرا مرید جس کو میرے بارے میں پتہ ہے کہ میں ختم نبوت کے عقیدے کا حامل ہوں، میں جب چشتی رسول اللہ کا لفظ بولتا ہوں تو یہ فوراً بدگمان ہو جاتا ہے، یا یہ بولتا ہے کہ یہ معین الدین چشتی ظاہر ہے مسلمان ہے، اللہ کے ولی ہیں، یہ اس کی تعویل کرتا ہے۔ تو یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ کسی مرید کو آپ ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جس سے جو ہے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور پھر بعد میں اس کی تعویلات کرنی پڑیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معین الدین چشتی نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوا کے کوئی جائز کام کیا ہے، ناجائز کام ہے جس پہ توبہ استغفار بنتی ہے، لیکن ایک بزرگ کی ساری زندگی دین کی خدمت میں لگی ہو، ساری زندگی ختم نبوت کے عقیدے کے دفاع میں لگی ہو، ایک جزوی واقعہ جب سامنے آتا ہے جو غلط واقعہ ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ فوراً اس پہ کفر کے فتوے لگا دو یا اس کی کوئی تعویل کرو۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن سے۔ دیکھیں قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یہ سب جہنم کا ایندھن ہے، یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی دنیا میں عبادت ہو رہی ہے سارے جہنمی ہیں۔ مشرکین بغلے بجانے لگے، لو بھائی یہ تو عیسیٰ ابن مریم بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، پھر یہ تو اسلام نے اور قرآن نے دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو قرآن نے جواب میں کیا کہا؟ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے انعام یافتہ ہیں، وہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، تو اس لیے قرآن نے اس آیت میں ان کی نفی نہیں کی ہے، یہ ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ تعویل ان کو معلوم ہے، بل ہم قوم خصیمون، لیکن یہ جھگڑالو لوگ ہیں، یہ ایسی چیزیں جان کر نکالتے ہیں۔ تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا مانتی ہے کہ اللہ کے ولی تھے، ان کے بہت اللہ نے ان سے دین کی تبلیغ کا کام لیا ہے۔ ایک جملہ انہوں نے زبان سے نکالا مرید کی آزمائش کے لیے جو غلط ہے، ہم اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کہہ رہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس حد تک کرتے ہیں کہ بھائی ان کی مراد کیا تھی رسول سے، اصطلاحی معنی میں رسول مراد نہیں تھا، لغوی معنی میں رسول مراد تھا۔ تو اتنی حد تک تعویل مولانا تھانوی نے کی ہے۔ یہ موقع چونکہ نہیں تھا، انہوں نے تو صرف مولانا تھانوی نے اتنا بتایا کہ بھائی یہ رسول لغوی معنی میں ہے، اور سامنے والے لوگ جانتے تھے کہ چشتی کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیوں نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری، اور اسی واقعے کے بعد معین الدین چشتی نے کہا کہ میں ادنا سا غلام ہوں، میں کبھی بھی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اسی مجلس میں وہ اس کا مطلب بھی بتا رہے ہیں، آپ اس جملے کو پکڑ کے بیٹھ گئے چشتی رسول اللہ۔ لیکن اگر آپ اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں تو میں پھر انجیل علی مرزا سے سوال کرتا ہوں کہ پھر آپ ان کو کافر کہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو معین الدین چشتی بھی کافر، اور جن علماء نے ان کو کافر نہیں کہا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو ہزاروں علماء ہیں نا، کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، سب نے ان کو بزرگ مانا ہے، تو وہ سب بھی کافر ہیں۔ جو دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے، مرزا غلام کے کو جو مسلمان مانے نا، یعنی نبی ماننا تو دور کی بات، جو مسلمان مانے علماء کہتے ہیں وہ بھی کافر ہے، اور جو مرزا غلام کو نبی ماننے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ امام حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ کوئی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کے پاس کوئی تحقیق کے لیے بھی جائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو اگر یہ تعویل نہ کی جائے چشتی رسول اللہ کے لفظ میں، رسول سے لغوی رسول مراد ہے، اصطلاحی مراد نہیں ہے، تو پھر معین الدین چشتی بھی کافر، پھر ان کو ماننے والے بھی کافر، پھر مفتی طارق مسعود بھی کافر، پھر مولانا اشرف علی تھانوی بھی کافر،
پھر علماء عرب بھی کافر جن کے کوئی یہ واقعہ کا پتہ ہے اور کسی نے بھی ان کو کافر نہیں کہا بلکہ کافر کے بجائے بزرگ کہا، تو یہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ قادیانیوں کے بارے میں تو ہمارا یہی نظریہ ہے۔ تو اب یہ سوال ہم سے نہیں بنتا، یہ سوال انجینئر علی مرزا صاحب سے بنتا ہے کہ جناب آپ کیا تعویل کرتے ہیں اس کی، سر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سر میں عالم ہیں وہ آپ اور انڈاؤٹیبلی بزرگ ہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب کو کم از کم اتنا تو لکھنا چاہیے تھا کہ اس پہ استغفار بنتی ہے، جیسے آپ نے کہا۔ دیکھیں مولانا تھانوی کا خطاب وہ جو تھا نا سمجھدار لوگوں میں تھا، بہت سی چیزیں ایک یعنی ہم کسی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نا تو صرف اتنا ڈیفینڈ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کافر نہیں ہے، ان کی مراد یہ تھی، تو مولانا تھانوی نے بھی اس حصے کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا تھانوی کو یہ کرنا چاہیے تھا، اس وضاحت کے بعد یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ جملہ غلط ہے، تو کہنا چاہیے تھا، یہ ان سے غلطی ہوئی ہے مولانا تھانوی سے، اس میں کون سی ایک سی بڑی بات ہوگی؟ کچھ باتیں انسان کو کہنی چاہیے وہ نہیں کہی ہوتی اس نے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا لغوی معنی، میں نے آپ کو ابھی ترمذی والی حدیث بھی بتائی جو کہ اس میں کہ رسول کا میں رسول ہوں، مطلب نمائندہ ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں، لیکن لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ صرف محمد رسول اللہ، جی جس پہ آپ کی میری انجینئر صاحب ساروں کی جانیں قربان ہمارے۔ جی تو ہمارا تو اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے نا پھر تو غلطی نہیں ہوتی نا، تو وہ ہم غلطی تو کرنا مان رہے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے ان سے، ہاں، اور اس غلطی کی بیس غلط نہیں تھی، بیس مرید کا امتحان لینا تھا کہ جلدی بدگمان ہو جاتا ہے یا تعویل کرتا ہے، سر یہ بیس غلط نہیں تھی، ہوئی غلطی ہے، تو ہم اس غلطی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں، جی سر، کام انہوں نے غلط کیا، کسی پیر کو اپنے مرید کا ایسا امتحان لینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک تو ہے، اگر وہ لا الہ الا اللہ شروع میں نہ لگاتے پھر تو رسول کا معنی تو لغوی معنی میں تو رسول اللہ تو سب کچھ ہے نا، وہ پھر آزمائش کہاں سے ہوتی مرید کی؟ یہ تو آزمائش جب لا الہ الا اللہ شروع میں لگایا۔ ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے کسی کو آزمانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلا جو میسج جائے گا وہ بہت غلط میسج جائے گا۔ ہاں، لیکن جیسے آپ دفاع نہیں کر رہے، میرا خیال ہے آپ کے بڑوں کو بھی اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے بھی نہیں دفاع کیا، مولانا تھانوی نے صرف یہ بتایا کہ یہ اس کا ان کی مراد کیا تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آپ لوگ بھی ایسا کیا کرو۔ اگر وہ اس کو اچھا کام سمجھ رہے ہوتے تو دوسروں کو بھی ترغیب دیتے کہ اپنے مریدوں کو اس طریقے سے آزمایا کرو۔ چلو اچھا، دوسرا ہے سر تھانوی رسول اللہ۔ جی اب الامداد رسالے میں جی ایک مرید نے خط لکھا کہ خواب میں بھی میں نے پڑھا، بیداری میں بھی پڑھا، اور کہ یعنی یہ میں تو یہ کہنا بھی نہیں چاہتا تھانوی رسول اللہ یا تو، اور انہوں نے آگے سے لکھا تھانوی صاحب نے، اشرف علی تھانوی صاحب نے، تمہارا پیر متبع سنت ہے۔ متبع سنت کیا مطلب ہوتا ہے متبع سنت؟ میں آپ کو پورا بتاتا ہوں۔ پیر اس مرید کو خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ خواب میں پڑھ رہا ہے۔ جی جی، خواب میں کچھ بھی ہو جائے نا، اس نے لکھا بیداری میں بھی پڑھا۔ بیداری میں غیر اختیاری طور پر، بعض دفعہ خواب آتا ہے وہی جاگتے ہوئے آدمی کی زبان پہ غیر اختیاری کلمات ہوتے ہیں، جب غیر اختیاری طور پر آپ کی زبان سے کتنا بڑا بھی کفر نکل جائے، شریعت کا حکم ہے اس کی تعویل کرو۔ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ایسے محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے کہ اس کی آپ نے مثال دی کہ ایک آدمی کی سواری ساز و سامان کے ساتھ کسی صحرا میں گم ہو گئی، موت کی نیت سے آ کے وہ لیٹ گیا، جب آنکھ کھلی تو وہ ساری سواری اور سامان اس کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، خوشی سے غلطی سے اس نے زبان سے الفاظ کہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، حالانکہ یہ تو بالکل کفر ہو گیا نا، اللہ کو بندہ کہہ دیا اور اپنے آپ کو کیا کہہ دیا؟ اللہ کہہ دیا۔ تو خواب میں ایک شخص کو آیا، پہلی بات خواب میں کچھ بھی آ جائے، ناممکنات بھی چیزیں خواب میں نظر آ جاتی ہیں جی، خواب میں کوئی زنا بھی کر رہا ہو نا اس کی بھی تعویل کی جائے گی، تعبیر بتائی جائے گی۔ میں نے سعودی عرب میں کسی نے سے آئے تھے، جب شیخ بن باز رحمہ اللہ مفتی اعظم زندہ تھے، کسی نے مجھے واقعہ سنایا کہ ان کے پاس فون آیا، ایک خاتون نے کہا میں نے پہلے اس نے نام نہیں بتایا، کہہ رہے میں نے کسی بزرگ کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ بڑی فراست دی تھی اور اللہ نے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ وہ جنتی ہیں، کوئی پورا خواب مجھے یاد نہیں ہے سیاق و سباق، لیکن بہرحال اس کے الفاظ یہ تھے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا وہ جنتی ہیں۔
اس نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے. تو پھر روتے رہے, کہتے ہیں ایک ہفتہ وہ. تو خواب کے مطلب ہوتے ہیں. خواب میں حدیث میں یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کسی صحابیہ نے بتایا کہ آپ کے گوشت کا ٹکڑا, آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا نکل کے آیا. مجھے پورا خواب یاد نہیں ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت جو ہے نا وہ ٹکڑا نکل کے آیا ان کی گود میں. جاگتی حالت میں تو یہ توہین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گوشت کاٹنا, اس کے ٹکڑے کی بات کرنا. خواب میں کچھ بھی ہو سکتا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی ہے جاگتی حالت میں, تو ناممکن ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خواہش کی تھی تو بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. تو خوابوں کی دنیا پہ کسی پہ فتویٰ لگانا. اچھا دوسری بات یہ, وہ کہہ رہا ہے مجھے خواب آیا ہے اور اس قدر ذہنی ٹینشن میں ہے, اگر اس کا عقیدہ خراب ہوتا وہ اٹھ کے ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا کہ بتاتا کہ پیر صاحب آپ کی عظمت کو سلام, مجھے خواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اشرفی رسول اللہ. آگے اس نے وہ خواب سنا رہا ہے اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ اس کی زبان سے وہی خواب والے کلمات نکل رہے ہیں. تو ایسے شخص کو جو اتنا زیادہ گھبرایا ہوا ہو اور اس کو ڈر ہو کہ میں کافر تو نہیں ہو گیا, تو شریعت بھی کہتی ہے ایسے شخص کو ایسی تعبیر بتاؤ جس سے وہ خوش ہو جائے, جس سے وہ مطمئن ہو جائے. تو مولوی تھانوی نے اس کی ٹینشن دور کرنے کے لیے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ رسول اللہ کا مطلب, اشرف علی رسول اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے کا رسول ہوں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رسول اللہ سے مناسبت ہے, میں بھی سنت کی اتباع کرتا ہوں. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ متبع سنت, یعنی میں نبی کو فالو کرنے والا ہوں. اگر وہ ختم نبوت کے منکر ہوتے تو وہ کہتے ہیں بالکل بہترین خواب آیا تمہیں, میں ہوں اللہ کا رسول. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ شیطانی خواب ہے, اچھا یہ غلط خواب ہے, یہ ایسا نہ دیکھو تم بھی. وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا, اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ غلط خواب ہے نا, اور اتنا گھبرایا ہوا تھا وہ. سر کیسی بات کرتے ہیں, میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جس نے غلطی سے کہہ دیا کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. کہہ دیا نا, تو یعنی خواب تو وہ ہے کہ جس میں میرا کوئی کنٹرول نہیں. جی میرا تو نہیں کنٹرول نا, میں اٹھتا ہوں مجھے عجیب و غریب خواب آتے ہیں, میں استغفار کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے خواب زائل کرنے والی. تو آپ اشرف علی تھانوی صاحب ان کو کہتے ہیں یہ دعا پڑھو, یہ استغفار کرو, تم بھی استغفار کرو, میں بھی کرتا ہوں, یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے. دیکھیں بلاغت پتہ ہے کس سے کہتے ہیں؟ کون الکلامی. یہ پوڈ کاسٹ میں تو یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں, لیکن آپ کے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا آئے اور آپ اسے, یعنی وہ اپنے بارے میں اپنے ایمان پہ اس کو خطرہ ہے کہ مجھے ایسا خواب کیوں آیا, تو ایسے موقع پہ بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضی الحال, جو سچویشن چل رہی ہے اس کے حساب سے بات کرنا. سر مذہب تو سچویشن نہیں دیکھتا. بالکل 100% مذہب سچویشن دیکھنے کا حکم دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم دیکھتے ہیں آپ صحابی کی حالت کو دیکھ کر اس کے حساب سے بیان دیا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ کیا زانی کی توبہ قبول ہوگی. عبداللہ بن عباس کو اندازہ ہو گیا کہ زنا کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے فرمایا زانی کی توبہ قبول نہیں ہے. زانی کے بارے میں, یہ قاتل کے بارے میں. تو سچویشن دیکھ کے اس کو مسئلہ بتایا, حالانکہ توبہ تو زانی کی بھی قبول ہے, قاتل کی بھی قبول ہے, لیکن بھائی ان کو معلوم ہے کہ یہ اس توبہ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اور عالم کا کام ہوتا ہے سچویشن دیکھ کے اس کی بات کا مطلب بتائے. مولوی تھانوی اگر اسے کہہ دیتے کہ یہ خواب غلط ہے, اس نے مر جانا تھا, اس کو تو لگ رہا تھا کہ یہ غلط ہے, تو اس کو تعویل بتائی انہوں نے کہ اس کا یہ مطلب ہے. اگر وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھانا ہوتا نا تو خواب کی تعبیر میں یہ نہیں کہتے کہ میں نبی کی اتباع کرنے والا ہوں. خواب کی تعبیر میں کہتے کہ یہ اچھا خواب ہے, بالکل بہترین خواب ہے, اور اسی پہ قائم رہنا, کسی کو بتانا نہیں, بس یہ میرا اور تمہارا آپس کا معاملہ ہے کہ مجھے اللہ نے تمہیں میرے بارے میں کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو ایک تسلی کے لیے خواب کی ایک تعبیر بتائی, اور اس کے آخر میں یہ بھی لکھا کہ مجھے اس تعبیر پر اصرار نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ تعبیر میں جو بتا رہا ہوں غلط ہو. ویسے میں یہ بھی انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے یہ غلط. آپ مفتی ہیں, عالم ہیں, بہتر جانتے ہیں. خواب ہر قسم کے آتے ہیں, شیطانی خواب بھی آتے ہیں, اور خوابوں کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کچھ سچے خواب ہوتے ہیں, کچھ آگے کے خواب ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمارے سامنے پورا واقعہ ہے. میرا خیال ہے, میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم بھی استغفار کرو, میں بھی, اور یہ تمہارا قصور نہیں ہے. یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں جو آتے ہیں, شیطان چالیں چلتا ہے, اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, تم تو سوئے ہوئے تھے. جی بہرحال سر نہیں, یہ بھی میں آپ کی بات دیکھیں, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ملتا ہے. ایک صحابی نے سے گناہ ہوا, وہ نبی کی خدمت میں آئے, اور گناہ بھی جو ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے, نبی کی خدمت میں آئے, گھبرائے ہوئے تھے, پریشان تھے, نماز پڑھی اور آئے, یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ فرمایا ہاں. کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں,
اب مجھے بتاؤ کوئی نبی کو معاذ اللہ یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے آپ ان کو بتاتے تم نے گناہ کیا ہے، نماز تو تم فجر کی بھی پڑھی تھی، ظہر کی بھی پڑھی تھی، گناہ نہیں کرتے تو بھی پڑھتے، گناہ کرتے تو بھی پڑھتے، لیکن نبی نے ان کو تسلی دی ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے تو اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں تسلی دی؟ آپ کو یہ معلوم تھا اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کو ندامت ہوئی ہے اس غلطی پر، اب مزید ندامت دلائی جائے تو یہ نا امیدی اور مایوسی پھیلے گی۔ تو ہمیں نبی کی سیرت میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں، تو وہ گھبرا رہے، آپ پوری وہ الامداد کی عبارت پڑھیں، وہ ٹینشن عذاب میں آیا ہوا تھا وہ شخص۔ تو ایسے موقع پہ خواب کی مناسب تعبیر بتا کے، اور تعبیر ایسی جس سے ختم نبوت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور اپنا رسول اللہ کی نفی ہوتی ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں۔ اور پھر میں وہی سوال کروں گا، انجینئر نے یہاں دو گڑبڑیں کی ہیں۔ جب انجینئر صاحب نے پہلی دفعہ یہ دعویٰ کیا تھا نا اشرفی رسول اللہ والا، تو خواب کا تذکرہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے مولانا تھانوی پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کسی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، خواب کا واقعہ آپ ایسے پیش کر رہے ہو کہ جیسے انہوں نے ہوش و حواس میں جاگتی حالت میں یہ کہا ہو، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا شریعت کسی پہ تحقیق کے بغیر جھوٹا الزام لگانے کی اجازت دیتی ہے؟ تو آپ نے الزام کیوں لگایا؟ یہ تو جب ہم نے جواب ریکارڈ کروایا نا کہ خواب کا واقعہ ہے، تو پھر پینترا بدلا انجینئر صاحب نے کہ جاگتی حالت میں بھی کہا ہے، حالانکہ وہ جاگتی حالت میں بھی غیر اختیاری کہا ہے۔ تو انجینئر صاحب کو پہلے پوری بات بتانی چاہیے تھی کہ خواب آیا، اور پھر وہی خواب جب بیداری میں غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے یہ کلمات نکلے ہیں، یہ سب چیزیں انجینئر حذف کیوں کر گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سوال ادھر بنتا ہے، جتنا الزام بنتا ہے آپ اتنا لگائیں نا، پھر اس میں ہم اختلاف رائے کریں گے کہ الزام بنتا ہے کہ نہیں بنتا، دو رائے ہو سکتی ہے، لیکن آپ تو پورا واقعی توڑ موڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو حقیقت ہے وہ بیان ہی نہیں کر رہے آپ۔ اور پھر انجینئر سے میرا سوال یہ ہے، وہی سوال جو چشتی رسول اللہ والے مسئلے پر ہے، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے اور آپ نے درجنوں بار دعویٰ کیا ہے کہ مولانا شہید تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، تو آپ 2 اور 2 4 کی طرح بولو کہ وہ کافر تھے، ان کے ماننے والے کافر ہیں، مفتی طارق مسعود بھی معاذ اللہ کافر ہیں، میں تو بیعت ہوں مفتی رشید احمد صاحب تھے، وہ بیعت تھے مفتی عبدالغنی پھول پوری سے، اور وہ بیعت تھے مولانا تھانوی سے، مجھے تو تھانوی سلسلے میں اجازت بیعت ملی ہوئی ہے، میں تو ان کو بہت بڑا اللہ کا ولی مانتا ہوں، تو ہم سب کافر ہیں۔ پھر تو یہ آپ کیوں دو طرف پینترے بدلتے ہو کہ ایک طرف کہتے ہو کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، دوسری طرف کہتے ہو کہ کافر نہیں تھے؟ تو یہ کھلا تضاد ہے۔ کہ خلیل احمد سہارنپوری مصنف ہیں اس کتاب کے، کتاب ہے المہند المغند جی، اور 35 علماء دیوبند کے دستخطوں والی کتاب ہے جی۔ اشرف تھانوی صاحب کا، آپ کے پیر و مرشد کا بھی اس میں نام ہے، صفحہ نمبر 18 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے جی، اور اب وہ حصہ، اب یعنی وہ جو تعویل ہے کہ وہ حصہ زمین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ٹچ کر رہا ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نیچے تو سرخ چادر بچھائی گئی تھی، اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن بہرحال۔ اور ایک دوسری تعویل ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات ہیں، سب سے افضل ہیں، اور عرش کیا ہے؟ مخلوق ہے، تو لہٰذا وہ سب سے افضل۔ لیکن ایک تو کسی صحابہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک بھی تھا، جبہ مبارک بھی تھا، وہ ان کو دھون پلاتے بھی تھے، فیض یاب بھی ہوتے تھے، کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ دوسرا ہے کہ بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے بڑھایا عیسیٰ ابن مریم کو، میں تو بس اللہ کا رسول اور بندہ ہوں، مجھے اللہ کا رسول اور بندہ ہی کہنا۔ جی، اب یہ جو اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے، جی دیکھیں، ہر عقیدوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلے تو یہ سمجھیں۔ انجینئر صاحب نے بھی ایک بھڑکی ماری ہے کہ ہر عقیدہ بنیادی ہی ہوتا ہے، یہ بات ہی بالکل غلط ہے۔ کچھ عقائد ایسے ہیں جو تواتر سے قرآن و حدیث میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہے، جیسے عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ان میں یعنی فرشتوں کا وجود، جو ہم جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ ان میں کوئی اختلاف کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو شریعت نے بہت 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے۔ کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کو شریعت نے بیان نہیں کیا ہے، اس میں آپ کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو، اس میں کوئی بھی رائے آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے کہ عرش زیادہ بہتر ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے،
یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جس کو قرآن و سنت نے واضح طور پہ بیان نہیں کیا. اگر قرآن و سنت نے یہ بیان کیا ہوتا نا کہ عرش زیادہ افضل ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے جسد سے چھونے والی مٹی زیادہ بہتر ہے, وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے. قرآن اور حدیث اس بارے میں خاموش ہیں. جنہوں نے خود اعتراف کیا کہ صحابہ نے یہ کیوں نہیں بتایا اس بارے میں, تو نہیں بتایا تبھی تو بعد کے لوگوں میں اختلاف ہوا نا, اور وہ اب کے لوگوں میں اختلاف ہوا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی نس نہیں ہے. انجینئر صاحب نے اس میں بھی بڑی, میں جب جیلم گیا تھا تو سب چیزیں لے کر گیا تھا میں, اس میں بھی انجینئر صاحب نے بڑی گڑبڑ کی ہے. قرآن کی آیت پڑھی اذا لبتغوا الی ذی العرش سبیلا, اچھا یہ آیت بھی غلط پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. آیت صحیح کیا ہے؟ یہ جو پڑھی ہے نا وہ غلط پڑھی ہے, وہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے میرے پاس, اور اس میں بھی 2-4 دفعہ میں جا کے, شاید 8ویں 10ویں دفعہ میں جا کے ٹھیک کیا اس کو. تو اس سے عرش کی فضیلت پتہ چلتی ہے, افضلیت پتہ نہیں چلتی ہے. قرآن میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو کوئی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہیں, ہم کہیں گے افضلیت الگ چیز ہے, فضیلت الگ چیز ہے. عرش کا اللہ سے تعلق ہے جس کی بیس پہ عرش کی بہت فضیلت ہے, جو قرآن نے بھی بیان کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے, ہم اس کی افضلیت کے قائل ہیں کہ وہ عرش سے زیادہ افضل ہے. تو ہم عرش کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہے. کوئی ایک قرآنی آیت یا کوئی ایک حدیث دکھا دی جائے جس میں آتا ہو کہ عرش زیادہ یعنی تمام اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ان سے عرش زیادہ افضل ہے, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ المحنت کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو یہ دونوں عقیدے رکھے جا سکتے ہیں. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عرش زیادہ افضل ہے تو بھی شریعت میں خاموشی ہے اس بارے میں. اگر کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے وہ زیادہ افضل ہے تو بھی کوئی خرابی نہیں ہے. تو المحنت کا جو یہ عقیدہ ہے یہ کوئی اسلام کا متفق علیہ بنیادی عقیدہ نہیں ہے, اس میں کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کے بارے میں شریعت خاموش ہے تو پھر علماء نے یہ عقیدہ رکھا کیوں ہے, کہ اس کی دلیل کیا ہے. اس کی دلیل ہے علامہ ابن عبد البر, بہت بڑے مفسر, بہت بڑے محدث ہیں. انہوں نے اجماع نقل کیا ہے اس پر, اور وہ آج کے نہیں ہیں, صدیوں پہلے کے ہیں. انہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ٹچ ہونے والی مٹی عرش سے افضل ہے. اور یہی میں نے تو, جب آپ اگر مجھے پہلے یہ سوال بتاتے نا میں کروں گا, تو میں اپنے وہ ہر دور میں علماء اسی کے عقیدے کے قائل رہے ہیں, تو میں پوری لسٹ ان کے جو سن وفات کے ساتھ لے کے یعنی میں آپ کے سامنے بیٹھتا اور پڑھ کے سناتا کہ ہر دور میں علماء کا یہی عقیدہ رہا ہے. اور یہ صرف علماء دیوبند کا نہیں ہے. علامہ یہ جو ابھی کویت کے علماء کی کمیٹی ہے, کیا نام ہے اس کا, مجمع جو علماء کی کمیٹی ہے نا, عرب علماء کی, تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. اور علامہ نووی سے پہلے جتنے علماء اور ان کے بعد بھی ابن قیم کا بھی یہی عقیدہ. ابن تیمیہ نے اس کو نقل, صرف ابن تیمیہ نے اس پہ اعتراض کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے سخت عالم جو بہت بدعات کے خلاف تھے, انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے یا یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. صرف انہوں نے اتنا کہا ہے کہ اجماع کے دعوے پر مجھے اشکال ہے, کہ اس پر اجماع کہنا یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس کے قائل تھے کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو غلط نہیں ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. شرک یہ جب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے افضل ہے یا اللہ کے برابر ہے. عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے اور نبی بھی اللہ کی مخلوق ہیں, تو اللہ کی ایک مخلوق کو دوسری مخلوق پر ترجیح دینا نہ کفر ہے, نہ بدعت ہے, نہ گمراہی ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرش اللہ سے ٹچ ہے اور جو مٹی ہے وہ پیغمبر سے ٹچ ہے, تو مٹی جو پیغمبر سے ٹچ ہے اس کو آپ زیادہ فضیلت دے رہے ہو, اور عرش جو اللہ سے ٹچ ہے اس کو آپ کم درجے کی فضیلت دے رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ عرش جو اللہ سے ہے نا اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اور یہ بات انجینئر نے بھی کہی ہے کلپ میں. میں تو جب جہلم گیا تھا تو وہ سارے کلپ بھی لے کر, پورا لیپ ٹاپ لے کر گیا تھا, کہ وہ خود کہتا ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. کما ہوا لائق بشانہ, جبکہ نبی کے جسد سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے اس کی تو کیفیت ہمیں معلوم ہے. تو عرش کا اللہ سے ایسا ریلیشن جیسا مٹی کا پیغمبر سے ریلیشن ہے, یہ ریلیشن ثابت نہیں ہے. تو اس لیے یہ بہت سارے علماء کا, صدیوں سے علماء دیوبند نے اس عقیدے کو اس لیے اڈاپٹ کیا ہے کہ یہ صدیوں سے علماء کا عقیدہ رہا ہے. اور علامہ ابن عبد البر نے, جو بہت بڑے مفسر محدث ہیں, حدیث میں ان کا کیا مقام ہے, جو بھی ذرا سا علم جانتا ہے وہ اس کو پتہ ہے, انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. تو اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو مغلظات علماء دیوبند کے خلاف اس عقیدے کی بیس پہ یعنی جو لوگ بکتے ہیں وہ ابن عبد البر کے خلاف, اور میں پوری لسٹ انشاءاللہ اگر موقع ملا نا تو نیٹ پہ وہ پوری لسٹ ڈال دوں گا
کن کن علماء نے اس کو نقل کرتے چلے آئیں گے، وہ تو سارے گمراہ ہو جائیں گے پھر وہ. تو اس لیے جب شریعت میں ایک چیز میں دونوں رائے رکھنے کی اجازت ہے، تو اگر کوئی یہ رکھتا ہے عقیدہ کہ عرش زیادہ افضل ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن چاروں خلفائے راشدین، سارے صحابی، کسی سے یہ نہیں، کسی سے یہ بھی تو ثابت نہیں ہے کہ عرش زیادہ افضل ہے. نہیں، یعنی اگر ان سے ثابت ہوتا نا کہ عرش افضل ہے تو ہم کہتے ہیں نا، تو خاموش ہیں اس پہ. یعنی تو اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. کوئی کہتا ہے میری کوئی رائے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے مٹی زیادہ افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے عرش زیادہ افضل ہے تو بھی ٹھیک ہے. تو تینوں رائے صحیح ہیں. علماء دیوبند نے یہ عقیدہ لکھ کے یہ کبھی نہیں کہا کہ جو اس کے خلاف جائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یا وہ گمراہ ہے. اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے. جو اس حوالے سے ہے خلیل سہارنپوری صاحب کی جی الموند المغند، جی جی اسی سے ہی ہے جو انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو قرآن و سنت سے ثابت کریں. ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، جی اس طریقے سے نہیں جو عوام میں رائج ہے، جی اس طریقے سے جو خاص میں رائج ہے. اشرف تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ، یعنی حقائق اولیاء. مدرسہ دیوبند کے بانی اور بڑے قاسم نانوتوی جی جی نانوتوی نا جی 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 نانوتوی، جی کیا بلا نانوتوی یعنی نانو سے توی نہیں، نانوتوی. قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال بعد اپنی قبر سے نکلے، جی خواب میں نہیں، بیداری میں. اور دیوبند کے 2 علماء یا 2 مولانا صاحب میں صلح کروا کر واپس قبر میں چلے گئے. جن بزرگوں کے پاس وہ آئے، سخت سردی میں بھی ان کے پسینے چھوٹ گئے. اور تعویل ہے کہ اس کی جو اشرف تھانوی صاحب نے تعویل ہے کہ روح نے جسم میں داخل ہو کر جسم کو اٹھا لیا ہوگا، یا نیا روح، وہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ جسم میں بنا لیا ہوگا. اب مجھے بتائیں سر کہ یہ قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ واقعات کو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ ادھر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کے قرآن و سنت سے ثابت کہاں ہوتا ہے؟ بھائی میں پوری بات مکمل کرنے دیں نا. حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب، تو سوال پھر آپ یہ نہیں پوچھیں کہ قرآن و سنت سے کہاں ثابت ہوتا ہے، آپ یہ کہیں کہ اس کی یہ کتنی مستند بات ہے کہ ایسا پاسبل بھی ہے یا نہیں. یہ کر لیں، قرآن و سنت سے اس طرح کے واقعات کا وقوع اس کی یعنی اس کی نفی تو نہیں ہے کہیں. جی جی آپ یہ سوال پوچھیں نا. جی، واقعات کے لیے قرآن و سنت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلاں جگہ بم پھٹا ہوا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. ایک سکے کے 2 ثقہ آدمی کی خبر کا اعتبار ہوتا ہے کہ بتانے والا اگر قابل اعتماد ہے اور وہ جو خبر دے رہا ہے وہ شریعت کے لحاظ سے ناممکنات میں سے نہیں ہے تو پھر ہم اس کی ثقہ کی خبر پہ یقین کر لیتے ہیں. اور اگر وہ شریعت کے لحاظ سے غلط ہے تو ہم اس کی خبر کو رد کر دیتے ہیں، یا بتانے والا ہی قابل اعتماد نہیں ہوتا تو ہم تو بھی اس کی خبر کو رد کر دیتے ہیں. پہلی بات یہ ارواح ثلاثہ مولانا شرف علی تھانوی کی کتاب نہیں ہے. انہوں نے بہت سارے واقعات جو مختلف لوگوں کے تھے ایک رسالے میں شائع کر دیے ہیں. رسالے میں شائع بھی نہیں ہو کہتے جمع کر دیے ایک رسالے میں. تو ان کے تمام تر کے ذمہ دار مولانا شرف علی تھانوی نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک شخص نے یہ واقعہ بیان کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی قبر سے نکل کے آئے. اچھا انجینئر نے یہاں بھی گڑبڑ کی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی پلیز. یہ واقعہ پہلے انجینئر نے اس تعویل کے ساتھ بیان نہیں کیا تھا کہ مولانا تھانوی نے یہ تعویل کی ہے. یہ تو میں نے جواب ریکارڈ کروایا کہ مولانا تھانوی نے اس واقعے کی نفی کی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوا کہ قبر سے نکل کے وہ گئے ہیں، بلکہ تعویل کی ہے صورت مثالیہ تھی جو سامنے والے کو لگا کہ وہ آ رہے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں تھے، قبر سے بندہ نہیں نکل کے گیا. تو یہ اپریشیٹ کرنا تھا مولانا تھانوی کو انجینئر نے. اور میں نے یہ رپورٹ یعنی یہ جب کلپ ریکارڈ کروایا تو پھر انجینئر نے اپنا بیان بدلا ہے. پھر بیان بدلا. وہ بیان کس طریقے سے بدلا اس نے کہ دیکھو انہوں نے بجائے اس واقعے کی نفی کرنے کے اس کی ایک تعویل کر لی. بھائی تعویل کر کے تو یہ جو ایک اس سے تصور دماغ میں آ رہا تھا نا کہ مردہ نکل کے آیا، اس تصور کی نفی کی ہے کہ سامنے والے کو لگا کہ ایسا ہے لیکن ہوا ایسے، صورت مثالیہ تھی وہ. تو مولانا تھانوی نے یہ واقعہ بیان نہیں کیا، نہ مولانا تھانوی اس واقعے کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے بہت سارے ایسے واقعات ایک کتاب میں نقل کر دیے. اس میں جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں نا بہت سی موضوع من گھڑت حدیثیں بھی محدثین ذکر کر دیتے ہیں. محدثین اس حدیث کے ذمہ دار نہیں ہوتے. ترمذی میں ضعیف حدیثیں، موضوع روایتیں ہیں صحاح ستہ کی بعض کتابوں میں. تو اب یہ کہیں کہ یہ غلط بات انہوں نے نقل کیوں کی؟ بھائی وہ ناقل ہیں، ان کا کام ہے نقل کرنا. اب آپ خود فیصلہ کریں کہ واقعہ صحیح ہے کہ غلط. ایک تعویل اس واقعے کی بنتی تھی جو انہوں نے بتا دی، اور وہ تعویل یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی قبر سے نکل کے نہیں گئے. وہ صورت مثالیہ انہوں نے بیان کی ہے. صورت مثالیہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ آیا اور ہمارے درمیان سلوک کرا کے چلا گیا،
تو اب آپ اس بندے کی نفی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس پہ سچے ہونے پہ یقین نہیں ہے, اور آپ اگر اس پہ یقین ہے تو آپ کہیں بھائی ہو سکتا ہے اس کو ایسا لگاؤ واقعہ کر کے چلا گیا ہو, یہ اس کا دماغی تخیل ہو, اس کو ایسا لگاؤ اور وہ بیان کر رہا ہو, اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں, کوئی حرج نہیں. اس لیے حرج نہیں ہے کہ اس سے زیادہ عجیب و غریب واقعات قرآن و سنت سے ثابت ہیں, اس سے بھی زیادہ, اور اس سے بھی زیادہ عجیب واقعات محدثین سے ثابت ہیں. مثلا بہت ساری کرامات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے واقعات نقل کیے ہیں, اگر آپ مجھے پہلے بتاتے نا یہ سوال کرنا ہے, میں وہ سارے واقعات نکال کے رکھتا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی کچھ واقعات نکالتا ہوں جو ابن تیمیہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جو اسلاف سے منقول ہیں, تو اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں نکالتا ہوں. ہمارا تو جو ایک رولہ ہی یہ ہے کہ ایک ہے بابوں کا علم, جی, ایک ہے قرآن و سنت. تو دیکھیں میں دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. جی سر. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں, اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں. یہ قرآن و سنت سے اور اجماع امت سے ثابت ہے. حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا مل گیا, یہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ کوئی صورت مثالیہ کسی کو دماغ میں آئی اور وہ صلح کرا کے چلا گیا ہو. تو یہ حضرت مریم کیا اللہ کی پیغمبر تھیں؟ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ شوہر کے بغیر ہے. تو یہ یعنی معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو سائنس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, جو عقلی طور پر ممکن ہی نہیں ہے. آپ اس کو مانتے ہیں یہ ہے؟ بھائی مجھے نہیں پتا یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. اگر قابل اعتماد ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی آئے تھے اور وہ ثقہ آدمی ہے, تو ہم اس کی تعویل کریں گے کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں آئے تھے, ایک صورت مثالیہ تھی جو اس کو ایسا لگا. جیسے ہمیں ہوتا ہے بہت سے بچے کہتے ہیں ہمیں جن نظر آیا ہے, ڈاکٹر کیا تعویل کرتا ہے بھائی اس کا دماغ خراب ہو گیا, اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جن ہے, حقیقت میں جن نہیں. تو پھر ان کا بھی دماغ خراب ہوگا جنہوں نے یہ سنایا ہوگا, ممکن ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا. اور کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے چاروں خلفائے راشدین میں سے کوئی آیا ہو اس سے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں خلفائے راشدین میں کہ آپ صلح کروا کے چلے گئے؟ دیکھیں یہ اسپیسیفک یہ واقعہ نہیں, یہ تو ایسا ہی ہو گیا. حضرت مریم کے جب بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہوا تو یہودی یہی تو کہتے ہیں, اس سے پہلے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر شوہر کے کسی کو اولاد مل گئی ہو. تو کرامت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے اسی نوعیت کا واقعہ ہوا ہو. کرامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا ہو جو عقلاً ممکن نہ ہو. مریم کے بیٹا ہو رہا ہے سیدہ مریم کے شوہر کے بغیر. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس انجیل کا علم تھا, انہوں نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرف. سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے دربار میں حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. یہ اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ ہے کہ قبر سے کوئی صورت مثالی آ رہی ہے. اس سے زیادہ عجیب ہے کہ اتنا بڑا تخت سلیمان علیہ السلام نے ابھی پلک جھپکی نہیں اور وہ انہوں نے حاضر کر دیا آگے. اس کی کیا تعویل کریں گے آپ؟ یہی کہیں گے بھائی یہ کام اللہ نے کیا, بزرگ نے نہیں کیا, اس بزرگ کے ہاتھ پہ کیا ہے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آئی سر, آپ کتنے بڑے بڑے حوالے دے رہے ہیں آپ یہ اس کہیں کے لیے کہ جی اس کے لیے کہ جس کو آپ کو پیر و مرشد نے ایک واقعے کو ایک کتاب میں جمع کر دیا. مجھے ایک بات بتائیں, آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی مولانا شریف تھانوی اگر کہتے نا کہ میں نے دیکھا ہے تو میں کہتا کہ انہوں نے دیکھا ہے, جھوٹ نہیں بول رہی ہے. لیکن جس سے نقل کر رہے ہیں اس کو میں نہیں جانتا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا یا اس پہ کیا ہو گیا تھا. اچھا پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے وہ کر لیں. اس سے ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے ہاتھ پہ کرامتیں ہوتی ہیں. تخت سیکنڈ میں یہاں سے وہاں آ سکتا ہے, یہ اللہ کر رہا ہوتا ہے, وہ بزرگ نہیں کر رہے ہوتے. سیدہ مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل رہی ہے, یہ اللہ دے رہا ہے, سیدہ مریم نہیں, ان کو یہ طاقت اللہ نے نہیں دی ہے. تو یہ جو کرامات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک جاری رہی ہیں. اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ بیان کرنے والا قابل اعتماد ہو اور بزرگ ہو, کوئی دو نمبر آدمی نہ ہو. تو اگر بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے تو علامہ ابن تیمیہ نے اس پہ اجماع نقل کیا ہے کہ یہ جو کرامات کا باب ہے نا یہ قیامت تک کے لیے مفتوح ہے, یہ ہوگا. بہت سے میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. اب آپ اگر کہیں کہ میں مفتی طارق مسعود کو نہیں مانتا تو آپ انکار کر دیں. شہید کے خون کی خوشبو کی کوئی لاجک بنتی ہے سائنٹیفکلی؟ کچھ بھی نہیں بنتی. میں نے دیکھا ہے کہ مفتی عتیق الرحمان شہید جناب 6 مہینے بعد قبر سے ان کو نکالا جا رہا ہے صحیح سالمہ ان کا جسم, اور خوشبو بھی آ رہی ہے ان سے. اور اس کے علاوہ کچھ, یہ تو میں نے خود نہیں سونگھی, ان کے بیٹے نے مجھے بتایا, بہت سے شہیدوں کی میں نے خود اپنی ناک سے خوشبو سونگھی ہے. تو اب یہ جو ہو رہا ہے یہ سائنس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے.
تو اگر کسی کو مجھ پہ اعتماد ہوگا کہ مفتی طارق مسعود جھوٹ نہیں بولتے تو وہ مان لے گا, اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے بھائی مفتی صاحب نے پھینک دیے تو نہ مانے. اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو ارواح ثلاثہ میں مولوی تھانوی نے واقعہ نقل کر دیا, لے آیا, اگر کوئی کہتا ہے یہ غلط ہے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی کہتا ہے نہیں یار جو بیان کرنے والے وہ ثقہ تھے تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اس کا اسلام کے بیسک عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ محنت میں جو لکھا ہے نا قبر کا فیض والا مسئلہ, اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ قبر کے فیض کا جو مطلب ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو, جو محنت میں جو لکھا ہے. فیض کا مطلب انہوں نے خود آگے بتا دیا کہ وہ طریقہ نہیں جو عوام میں رائج ہے. عوام میں کیا, ما فوق الاسباب کسی سے مدد طلب کرنا, قبروں سے مانگنا. علماء دیوبند استمداد کے قائل نہیں ہے, فیض کے قائل ہیں. اور قبر کا فیض جو اسباب کے اندر ہو وہ اس کے سب قائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے کیوں کہا کہ ان کو کیوں دفن کیا گیا, حضرت عمر نے کیوں کہا کہ مجھے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے, تھا نا کچھ فیض ہی تو تھا نا وہ. کیا مطلب جو رحمت اللہ کی نبی کی قبر مبارک پہ ہو رہی ہے وہی رحمت ان دونوں اصحاب پہ بھی ہو جائے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قبر سے خوشبو آتی رہی, قبر سے خوشبو آنا بھی قبر کا فیض ہے. تو وہ فیض جو اسباب کے تحت ہو ہم اس فیض کے قائل ہیں. آپ جب قبرستان جاتے ہو تو نبی نے فرمایا کہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو قبر پہ جا کے آخرت کی یاد تازہ ہونا یہ بھی قبر کا ایک فیض ہے. یہ عقیدہ شرکیہ اس وقت ہوتا جب عوام جس فیض کی قائل ہے جو مزاروں پہ ہو رہا ہے, قبروں سے مانگنا, ان کو سجدہ کرنا, ہم اس کا اس بات کر رہے ہوتے. اس کی تو نفی ہے کہ بھئی جو عوام جس کے قائل ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں. تو پھر آپ وہ عوام جو قبروں سے مانگنے کی قائل ہے وہ علماء دیوبند کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں جبکہ وہ نفی کر رہے ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں. یہ تو عین توحید ہے. یہ تم نفی کر رہے ہیں بھائی جو عوام میں جو قبر پرستی ہے ہم اس کے قائل نہیں ہیں. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن فیض یاب ہونا, وہ آپ نے سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو جنگ میں غالباً احد میں کہ وہ جو تیر لگا تھا اور انہوں نے کہا کہ بشارت دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کا کچاوا یا وہ باندھتا تھا اور وہ شہید ہو گیا. تو انہوں نے کہا جنتی, انہوں نے کہا اس نے تو مال غنیمت میں ایک چادر لی, ایک چادر نبی کا صحابی. اور دوسرا وہ بھی آپ نے سنا ہوگا عبداللہ بن ابی جو منافق اعظم تھا, جی, کہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یعنی اپنا کرتا بھی پیش کیا تو وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا اوپر سے آیت اتری. جی. تو فیض نبی کے ہوتے ہوئے نبی کا صحابی ایک چادر مال غنیمت سے. تو خیر آپ کا یہ ہے. لیکن اچھا ایک میں اس میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ آپ ایک سوال کا جواب دے رہے تھے اور آپ نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا, اور میں آپ کے اس جسٹیفیکیشن پہ آپ پہ اعتراض مجھے ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب اور قاسم نانوتوی کو انہوں نے اپنے ساتھ لٹایا, پھر ان کی طرف کروٹ لی, ان کے سینے پر ہاتھ رکھا. قاسم صاحب بولے او میاں لوگ کیا کہیں گے, تذکرۃ الرشید. اچھا یہ اگلا میں. اچھا تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ فوش مذاق بھی کر لیتے ہیں. لکھنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے فری تھے کہ فوش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. اچھا یعنی اتنے فری تھے فوش مذاق ہو جاتا. اب دونوں بزرگ ہیں, جی دونوں بزرگ ہیں, اور دونوں بزرگ فوش مذاق کر رہے ہیں, اور آپ لکھنے والے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. تو یار اگر انہوں نے فوش مذاق کر لیا ہے تو آپ نے کیوں لکھا؟ غلط کیا, نہیں لکھنا چاہیے تھا. ہم کب کہہ رہے ہیں, دیکھیں ان کا فحش مزاج ان کی نجی محفل کا تھا یہ مزاج. انجینئر نے اس بیس پہ جو ان کو اغلام بازی کا مرتکب کہا یا ہومو سیکشولیٹی کیا کرتے تھے وہ, یہ بہت بڑا الزام ہے. مذاق کو مذاق ہی رکھنا چاہیے. مذاق پہ یہ الزام بنتا ہے کہ یہ مذاق کرنے کا نہیں ہے, ہاں, یا یہ مذاق لکھنے کا نہیں, میرا بھی یہی ہے, یا لکھ کے شائع کرنے کا نہیں. نہیں کرنے کا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, غلط کیا انہوں نے, کون کہہ رہا ہے. لیکن اس کی ایک دیکھیں مثال پتہ ہے کیا ہے. رشید احمد گنگوہی تھے یا دوسرے بزرگ تھے, ان کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں, ان کی کتابیں دیکھیں. ترمذی کی جنہوں نے عربی میں شرح لکھی ہے الکوکب الدری کے نام سے, وہ آپ پڑھ کے دیکھیں. بے شمار اسلام کی خدمات ہیں. ایک شخص کسی شہر میں جاتا ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی نے بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے. ایک شخص کسی شہر میں جاتا ہے, دیکھتا ہے وہاں خوبصورت باغات ہیں, خوبصورت چشمے ہیں, بڑے بنگلے ہیں, اور ہسپتال ہیں, اور اسکول ہیں, اور پولیس کا ایک خوبصورت نظام ہے, 20 چیزیں. 2 جگہ اسے نظر آیا گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, گٹر ابل رہے ہیں. وہ آ کے جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے ایسا گندا شہر ہے, گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں, گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں, گٹر کے ڈھکن ابل رہے ہیں. صبح شام وہ یہی کرتا رہتا ہے. تو یار یہ تجھے 2 گٹر کے ڈھکن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا اس میں؟ اسی چیز کو کیوں بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہو؟ ہم نے کب کہا کہ بزرگ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ بزرگ دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں, بزرگ فرشتے ہوتے ہیں. ہم نے خود اپنے شیخ مرشد مفتی رشید احمد صاحب کے بعض مسائل کو غلط قرار دے کے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے,
اور بعض اعمال کو بھی ہم نے غلط قرار دیا کہ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ جو تھا ہمارے خیال میں یہ شریعت کے مطابق ٹھیک نہیں تھا. لیکن اس بیس پہ آپ کہنا کہ وہ معاذ اللہ کوئی اغلام بازی باز تھے اور یہ اس طرح کے غلیظ لوگ تھے وہ، اور ساری خدمات ان کی آپ ایک طرف رکھو، جو انگریز کے خلاف انہوں نے، جو ان کے اکابر نے جہاد کیا، انہوں نے جو انگریز کے خلاف، جو انگریز مدارس کو ختم کر کے اسلام ختم کرنا چاہتا تھا اس کو بچایا، پوری دنیا میں دینی مدارس کا ان کے شاگردوں نے جال بچھایا. ان کی اگر میں سیرت پہ کہنا چاہوں 2-4 گھنٹے بھی کم ہے، تو اس میں آپ کو صرف ایک یہی واقعہ نظر آ رہا ہے، اور ہم اس واقعے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا مذاق، اور اگر کر لیا تھا تو نجی محفل کی ایک بے تکلفی تھی تو اس کو لکھنا نہیں چاہیے تھا، لکھ دیا تو شائع نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ختم ہو گئی بات. میرا خیال آپ نے ویسے اس اپنے ویڈیو کلپ میں یہ نہیں کہا کہ ان کو ایسا مذاق نہیں کرنا، آپ نے لکھنے والے پہ جو مجھے اعتراض تھا، جی میں اس کے حق میں، مجھے دونوں میرے لیے قابل احترام بزرگ ہیں، لیکن آپ کو وہاں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ فوش مذاق بھائی نہ کرو، لے مین بیٹھے ہوتے ہیں نا آپ کے سامنے. تو وہ آئندہ میں انشاءاللہ یہ بھی کہہ دیا کروں گا. آپ تو کہہ دیا نا آپ کے چینل پہ. ٹھیک ہے. تذکرۃ الرشید ہے، آپ نے پڑھی ہوگی تذکرۃ الرشید، اس میں یہی رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا قاسم میاں دلہن بن کر آ گئے اور ایک دوسرے کو نفع بھیجا، یہ نفع والا چھوڑ دیے، قاسم میاں دلہن بن کے آ گئے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا اب آ جائیے سر. خیر، ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ان کی زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں. نبی کا جسم ویسے ہی سلامت ہے جیسے دنیا میں سلامت تھا، طے ہے، کوئی شک ہی نہیں، مگر دنیا کی سی مراد کیا ہے؟ بہترین سوال کیا آپ نے. جی یہ وہی مراد ہے جو انجینئر نے ایک کلپ میں کہا ہے کہ نبی کی زندگی جسمانی ہے. تو انجینئر صاحب جو جسمانی سے آپ کی مراد ہے وہ ہماری دنیاوی کیسی سے ہے. پہلی بات یہ، یعنی انجینئر اس کا جواب دیں کہ انہوں نے جب کہا نا ایک کلپ میں، انجینئر نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات جسمانی ہے. وہ جب میں جہلم گیا تھا تو بورے میں یہ وہ بھی تھا جو لیپ ٹاپ ہے نا اس میں وہ بھی تھا. اچھا بورا کتاب میں تو نکال لی ہوں گے، بورا ضرور دکھائیے گا. بورا پتہ نہیں کہاں گیا. جب ہم کسی کو کہتے ہیں زید شیر جیسا ہے تو کیا مطلب وہ شیر ہے؟ شیر جیسی تشبیہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے. اگر وہ ہوتا نا تو یہ ایسے ہی جیسے ہم شیر کو کہیں کہ شیر شیر جیسا ہے. بھائی شیر شیر جیسا نہیں ہے، شیر شیر ہے. جب کسی کو تشبیہ دی جاتی ہے کسی چیز سے تو تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے. تو اس ترجمے میں علماء دیوبند نے اقرار کر لیا کہ نبی کی حیات دنیاوی نہیں ہے، کیسی ہے، جیسی دنیاوی جیسی ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ وجہ تشبیہ کیا ہے، اس پہ یہ پروپیگنڈا کرنا کہ یہ دنیاوی حیات مانتے ہیں، یہ پروپیگنڈا ہی غلط ہے. حیات مان رہے ہوتے تو کہتے دنیاوی ہے. عربی الفاظ میں دنیاوی کا لفظ ہے لیکن وہ کاف حرف تشبیہ وہاں محذوف ہے، کیونکہ جتنے بھی علماء ہے نا، مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور بھی جتنے بڑے بڑے علماء دیوبند نے اس کی تشریح میں یہی لکھا ہے کہ یہ دنیاوی کیسی مانتے ہیں، ہم دنیاوی نہیں مانتے، کیونکہ دنیا میں تو آپ کی موت ثابت ہے. انک میت و انہم میتون، قرآن کہہ رہا ہے آپ نے پر بھی موت واقع ہوگی، ان پر بھی موت واقع ہوگی. تو اس میں ہم آپ کو میت مانتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے آپ دنیا سے چلے گئے ہیں. ہاں برزخ میں آپ کو ایک حیات ملی ہے جس کو دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے. وہ دنیا سے تشبیہ پاورفل ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ پاورفل حیات ہے وہ. قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو زندگی دیتے ہیں، تو پیغمبروں کا مقام شہیدوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی شہید سے بھی زیادہ پاورفل زندگی ہے. تو اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے. اگر کوئی اس تشبیہ کو نہیں مانتا تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ برزخی حیات ہے اور انتہائی پاورفل حیات ہے. آپ دیکھیے ذرا، فضائل حج آپ کی کتاب ہے جی، ہے نا؟ مجھے نہیں پتا کس کی کتاب ہے، آپ شیخ زکریا صاحب کی، شیخ زکریا صاحب کی کتاب ہے. 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نبی کے روزہ مبارک پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے، نبی کی شان میں اشعار پڑھے، اور پھر جن کا ایک تھا کہ میں مصر میں تھا تو آپ سے پہ سلام بھیجتا تھا، آج جسمانی طور پہ دیکھنے کی خواہش ہے، میری خواہش پوری کی جائے. اشعار کا مفہوم ہے، مطلب نہیں ہے. 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا، شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا. اب یہ مجھے 555 ہجری میں 90,000 لوگ اور پھر ساروں نے یہ منظر دیکھنا، اور پھر چلو یہ تو دو ثانوی ہو گئی ہیں، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے ساتھ حضرت عائشہ کا حجرہ بعد میں پوری لائف گزاری ہوئی، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، چاروں خلفائے راشدین نے دعویٰ نہیں کیا،
ان کے جو اہل بیت ہے انہوں نے دعویٰ نہیں کیا. یہ رفاعی صاحب کی خدمت میں یا آپ کی فضائل حج اور شیخ زکریا یہ ہے وہ دنیا کی سی جو میں کہنا چاہتا ہوں. نہیں اس کو اس عقیدے سے نہ جوڑیں, اس کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ آپ ایک الگ واقعہ ہے, اس کا ہر چیز المحنت سے نہیں جوڑی جائے گی, وہ ایک ڈیفرنٹ واقعہ ہے. آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں شیخ الحدیث مولانا زکریا نے کہاں سے نقل کیا ہے مجھے نہیں معلوم, میں شریعت کی ایک اصولی بات بیان کرتا ہوں, اصولی بات. جی. کرامت کے صدور میں یہ کہنا کہ فلاں سے کیوں نہیں ہوئی, فلاں سے کیوں ہو گئی, یہ بات ہی غلط ہے. سلیمان علیہ السلام کا ایک مرید ہے, وہ سیکنڈوں میں تخت اٹھا کے لے آتا ہے, سلیمان علیہ السلام کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی سے کوئی کرامت کا صدور ہوا تو فلانے سے کیوں نہیں ہوا, حضرت ابو بکر سے کیوں نہیں ہوا, حضرت عثمان سے کیوں نہیں ہوا. مجھے سمپل بھائی بہت سے واقعات ایسے ہیں سادہ سی بتائیے. میں اصولی بات, آپ اس کو اس کرامت مجھے نہیں پتا, میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے, ایسی کرامت ہو سکتی ہے؟ بالکل ممکن ہے. کرامت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو ناممکن الوقوع ہو. معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو امپاسبل ہو اسباب کی دنیا میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت 90,000 لوگ تھے کیا, یعنی فیملی پلاننگ والے تھے اس وقت جو بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے, کیا تھا یعنی 90,000 لوگ؟ 555 ہجری میں 90,000 لوگ نہیں تو 555 ہجری میں کتنے لوگ تھے آپ بتائیں پھر. کیا اس وقت عورتوں نے بچے پیدا کرنا ختم کر دیے تھے؟ اور 90,000 لوگوں کے سامنے دیکھا ہوگا جب اگر ایسا واقعہ ہوا ہے. اور جو عالم صاحب تھے ان کو کیسے, وہ کوئی محکمہ شماریات کے تھے کہ ان کو پتا تھا 1 2 3 4 5؟ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جتنے بھی تاریخی واقعات بیان کیے جاتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے 10 لاکھ کا لشکر تھا, تو کیا وہ گن رہے تھے بیٹھ کے؟ تو سارے تاریخ ایک اندازہ ہوتا ہے, اس زمانے میں کیلکولیشن اندازے سے کی جاتی تھی. تو یہ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ کیا تو وہاں کی حاضری ہوئی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرامت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کرامت کوئی بھی دنیا میں ہو سکتی ہے. آپ یہ کرامت سمجھتے ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. تو پھر تو اب ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا سر. پھر تو آپ مانتے ہیں نا کہ دنیا کی سی ہے لائف؟ نہیں, دیکھیں اس کرامت کو اس سے نہ جوڑیں سر. میں تو آپ اس کرامت کو اس سے نہ جوڑیں. آپ سامنے بیٹھے ہیں, آپ نے ایک الگ واقعہ ہے, ایک کرامت کا ایک الگ واقعہ ہے. المحنت کی ایک المحنت نے ایک الگ بات لکھی ہے, اور یہ تو ساری دنیا کے سارے علماء مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی ہے, بہت پاورفل حیات ہے, اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور بہت سے علماء نے اس کو دنیاوی حیات سے تشبیہ دی ہے. میرے پاس ریفرنسز اگر آپ مجھے بتاتے ہیں, وہ سارے ریفرنسز پیش کرتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جانیں قربان, ان کا ہاتھ نکلا, انہوں نے ہاتھ نکلنا یہ معجزہ یا کرامت ہے, امتی کی کرامت ہے, پیغمبر کا معجزہ ہے. اگر ہوا ہے, مجھے نہیں پتا یہ ہوا ہے. دیکھیں کرامت پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے. اگر میں نے آپ سے کہہ دیا میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی, آپ کہہ دو نہیں مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہو, تو اس سے کوئی آپ کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں ہوا تو نہیں, وہ نہ مانے وہ. لیکن اس پہ یہ کہنا کہ یہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے, کرامت میں سب کچھ پاسبل ہے, کیونکہ کرامت کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. وہ کچھ کرنے میں کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ, چلو ہم اس واقعے کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, قرآن میں ہے کہ جو لوگ فوت ہو جائیں پھر ان کا ہاتھ نکل سکتا ہے, یا وہ اس طرح کی کوئی کرامت پیش کر سکتے ہیں, یا قرآن میں یہ ہے کہ کرامتوں کا صدور ہو سکتا ہے, اور ان اللہ علی فوت ہونے میں زندہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن میں یہ ٹھیک ہے نا. وہ تو گدھے کو, مرے ہوئے گدھے کو اللہ نے زندہ کیا, سورہ بقرہ میں ہے. اصحاب کہف کو 300 سال سلا کے اللہ نے جگایا ہے. تو قرآن میں تو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ اصول ضابطہ بیان کیا. اب دنیا میں جو بھی محیر العقول واقعات ہوں گے, اگر اس کا بیان کرنے والا مستند ہے 100%, تو اس کرامت کی نسبت اللہ, اور وہ نسبت بھی اللہ کی طرف کر رہا ہے, تو اس کو اگر کوئی مانتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے, تو یہ تو اللہ پہ الزام ہے. یہ تو پھر اللہ پہ الزام ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے والا مستند آدمی ہو. ایک چرسی کہتا ہے کہ مجھے فرشتے لے کر گئے اور بیت اللہ کا طواف کروا کے لائے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سیکنڈ کے اندر تخت آ سکتا ہے, اور فلاں فلاں. ایک کرامت تو مجھے خود ایک بزرگ نے بتائی, ہندوستان میں جو ہندوؤں بلوائی نے آ کے جب مسلمانوں کو مارا پیٹا, تو وہ یہ میں نے واقعہ بیان میں بھی بتایا, اور بہت سارے انڈیا کے لوگوں نے اس کی تصدیق کی. وہ بزرگ کہتے ہیں ہم نے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, جو ہماری مدد کے لیے اترے تھے گھوڑے پہ.
تو اور یہ جب میں نے یہ بیان بتایا نا، اور جن بزرگ سے براہ راست میں نے سنا جنہوں نے براہ راست وہ فرشتے دیکھے تھے، شاید وہ زندہ بھی نہیں ہوں گے، 15-20 سال پرانا واقعہ ہے، تو اتنے لوگوں نے جو اس علاقے سے متعلق تھے نا، انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہمارے بھی بزرگ جو بڑے حضرات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اس علاقے میں۔ اب ایک چرسی کہہ رہا ہے کہ مجھے فرشتے اٹھا کے لے کر گئے، بیت اللہ کا طواف کرا کے لایا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یار تو کیا فضول بکواس کر رہا ہے؟ کہہ رہے کیوں؟ جب تمہارے ہاں فرشتے آسمانوں سے مدد کے لیے اتر سکتے ہیں تو میرے لیے نہیں فرشتے اتر سکتے؟ تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی ہمیں جو واقعہ سنایا ان کا بزرگ ہونا مسلم ہے، ہم نے ان کی نمازیں، ان کی تہجد، ان کی عبادت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، تو وہ ہمارے سامنے ہے، چرسیوں پہ کیوں یہ واقعات ہوں گے؟ تو یہ تھوڑی ہے کہ اللہ اگر کر سکتا ہے تو پھر جس کے لیے چاہے کرتا رہے اور جو چاہے کرتا رہے، اس کو بیان کرنے والا تو مستند ہونا چاہیے۔ اب غوث اعظم کی جو مثال دی جاتی ہے تو قبر میں جا کے دیکھ کون رہا تھا وہاں پہ، اس کا بیان کرنے والا کون ہے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی زبان میں یہ خبر لیک کس نے کی تھی؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کس نے لیک کی تھی، تو غلط ہے نا یہ واقعہ، یعنی کوئی ثقہ آدمی ہے، اس کو بیان کرنے والا کون ہے؟ ایک اور مجھے یہ اس لیے ہم اس واقعے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک اور مجھے یاد آ گیا، آپ اتنی دور جیلم چلے گئے، یہاں ہمارے بیٹھے ہیں 4+4 8 جماعتیں الحمدللہ، وہ کہہ رہے تھے کہ موٹر سائیکل کی ٹینکی، پیٹرول والی ٹینکی پہ نا انا تو ہے نا کوثر، انا تو ہے نا کل کوثر فصلی ربک وانہر، انا شانیہ کو الابتر، یہ پڑھ کے پھونکا کرے، پیٹرول میں برکت ہوگی۔ کتنی بڑی کرامت، کبھی ان کے پاس بھی جائیں۔ کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ دیکھیں، پاپا جانی جو ہیں ان کا بزرگ ہونا تو پہلے ثابت کرو نا۔ چارجر لگانے کا مدنی طریقہ، کھیرا کاٹنے کا مدنی طریقہ، اور ایک تو انہوں نے بڑا عجیب کیا کہ انہوں نے کہا کہ درمیان میں موٹر سائیکل پہ بیٹھے تکیہ رکھ لیا کرو۔ یہ تکیہ وہ ایک سائنٹیفک چیز ہے جو برے خیالات آنے سے روکتی ہے دونوں کے آپس میں۔ تو ادھر کبھی چلے جائیں نا، یہ ساتھ ہی فیضان مدینہ، ان کو بھی کہیں کہ خدا کے لیے اسلام کو کس طرح آپ نے بنا دیا۔ میں آپ کو ایک اصولی بات بتاتا ہوں، کرامت کے باب میں نا جو اس طرح کے واقعات جو ابن تیمیہ نے لکھے، اور آپ پہلے مجھے بتاتے میں یہ سوال کروں گا تو میں حدیث کی کتابوں سے آپ کو نکال کے کرامت کے واقعات جو بڑے بڑے محدثین نے اس سے بھی زیادہ عجیب واقعات، جن میں یہ کہ مرا ہوا گدھا زندہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی زیادہ عجیب واقعات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ پپا جانی کی بات کر رہے ہیں؟ پپا جانی کی نہیں، پپا جانی پہ میں آتا ہوں، ابھی آتا ہوں میں پپا جانی پہ۔ پہلے یہ ٹاپک کیونکہ بڑا سینسیٹیو ہے، اس کو کمپلیٹ کریں۔ جی دیکھیں، عیسائیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے نا، تو ان معجزوں کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کرنے کے بجائے عیسیٰ ابن مریم کی طرف کر دی، اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، انہوں نے ان معجزوں کا انکار کر دیا کہ یہ جادو ہے، یہ امپاسبل۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محیر العقول، یعنی عقل سے خلاف عقل یا عقل سے بالاتر جب کوئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس میں دو انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا تو یہ، ہاں وہ واقعہ مستند ذریعے سے ہو اور جس کی طرف اس واقعے کی نسبت ہے اس کا ولی اللہ ہونا ثابت ہو جائے، پیغمبر کا پیغمبر ہونا ثابت ہو جائے اور ولی اللہ کا ولی اللہ ہونا ثابت ہو جائے۔ تو جب یہ دو چیزیں ثابت ہو گئیں، پھر اگر کوئی واقعہ ان کی طرف ایسا منسوب ہے جو بالکل عقل کے خلاف ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کا سانپ بنا دینا، تو یہ جب عقل کے خلاف واقعہ سامنے آئیں گے تو پھر اس میں دو ذہنیتیں، ایک ذہنیت ہے ایتھیس اور ملحد لوگوں کی، وہ کہتے ہیں امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ ذہنیت ہے جنہوں نے پیغمبروں کے معجزوں کا انکار کروایا اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کا انکار کروایا۔ دوسری ذہنیت ہے شرکیہ، جو عیسائیوں کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ نے خود کیا ہے، اللہ نے آپ کو طاقتیں دی تھی لہذا وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اعتدال والی راہ کیا ہے بھائی؟ اگر مستند ذریعے سے آئی ہے تو اس کا انکار نہ کرو اور نسبت اللہ کی طرف کرو۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے، وہ عیسائی ذہنیت سے دیکھتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعات ممکن ہی نہیں ہیں، وہ ملحد ہیں، وہ ایتھیس ذہنیت سے دیکھتے ہیں۔ اگر فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہوتا نا تو آج فضائل اعمال پڑھنے والے دنیا کے سب سے بڑے مشرک ہوتے۔ میں نے تبلیغیوں سے زیادہ کوئی توحید پرست دیکھا نہیں، ان کو قبروں سے لوگوں کو اٹھا کے صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا سے نہیں ہوتا، یہ نعرہ لگاتے ہوئے تو سنا ہے انہوں نے، حالانکہ وہ صبح و شام فضائل اعمال کی کرامتیں پڑھتے ہیں لیکن توحیدی ذہن سے۔ ہاں آپ کہہ رہے ہیں میں ان کے پاس کیوں نہیں گیا، ہاں انہوں نے بلایا نہیں مجھے، اور دوسرا وہ علمی لائن کے آدمی نہیں ہے نا، وہ تو اس طرح کی علمی باتیں وہ تو کہتے ہیں میں بزرگ ہوں اور مجھ سے فیض حاصل کرو۔ نہیں تو یہ فیض ہے کہ کھیرا رکھنے کا شرعی طریقہ؟ مجھ سے نہیں، میں آپ کو ایز اے عالم پوچھ رہا ہوں
کہ یہ شرعی طریقہ نہیں، ایسا کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے کھیرا کاٹنے کا، نہ کیلے کو قبلے کی طرف رخ کرنے کا۔ اور آپ نے اپنے کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو کہا انا تو کل کوثر پڑھا کے کہ اب تیرے پیٹرول میں برکت ہوگی؟ نہیں کہا، میں تو ان وظیفے والوں جو من گھڑت وظیفے بتاتے رہتے ہیں ان کے ویسے ہی بہت خلاف ہوں، تو صبح شام باتیں میں ایک سن رہا تھا ٹی وی پہ، وہ کہہ رہا تھا کہ بجلی کے میٹر پہ زم زم لکھو انگلی سے، وہ آ رہا ہے آزاد جمیل، ہاں یہ کون سا فلم ہے؟ میں کسی کا نام لے کے رد نہیں کرتا، میری عادت نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا نام لے کے رد اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ لوگ ان کو علماء سمجھ رہے ہوتے ہیں، اہل حق میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں جب ان سے بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں تو لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آزاد جمیل صاحب کے بارے میں لوگوں کو بتا دوں، آپ کے ریفرنس سے ہی بتا دوں کہ یہ کوئی مستند آدمی نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بلا وجہ ایسی کسی کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ کوئی مستند آدمی نہیں ہے، نہ یہ مسائل کا علم جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ جو اماں پہ روئے تھے نا، جب اماں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ کسی نے بتایا میری اماں پہ ظلم ہوا ہے، وہ بھی کافی انہوں نے، کیا بتاؤں میں، کافی کوشش کی تھی ایکٹنگ کرنے کی جو صحیح طرح سے ہوئی نہیں ان سے۔ یعنی میں حیران ہوں، ان پہ کمپلینز ہیں، ان پہ کچھ الزامات ہیں، یہ میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ زمزم لکھیں میٹر پہ، پھر تو ماشاءاللہ بھائی جتنی بجلی ہو بل اتنا ہی آنا چاہیے، اس میں کم دینا تو ناجائز ہے، وہ تو یہ تو شرعن بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، بل کمائے، بجلی دبا کے استعمال کرو، بل کمائے۔ اچھا، آپ نے لکھا کہ یہ کہنا کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ اس نیت سے یا رسول اللہ پکارنا کہ میری پکار سن رہے ہوں، مدد کے لیے پکارنا شرک ہے۔ آپ نے کہا یا اللہ مدد چلے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں چلے گا، یہ آپ نے کہا۔ میں آپ کا سن رہا تھا، لیکن کلیات امدادیہ حاجی امداد اللہ صاحب کی جو مہاجر مکی صاحب کی 10 کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں آپ نے ان کے مشکل کشا کو جسٹیفائی کیا کہ وہ کسی اور میں کہہ رہے تھے، لیکن سنیے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ اب تو یہ شرک نہیں ہے، یہ جملہ شرک کی طرف لے جانے والا ہے، لیکن چونکہ ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو جانتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگنے کے قائل نہیں تھے، تو اس لیے ہم ان کو کفر سے بچانے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہاں مشکل کشا اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب یا کسی ولی کو اختیارات دے رکھے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس جملے سے شرک کی بہرحال بو آتی ہے، لہذا ہم اس کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے۔ ہم اگر ان کی خدمت میں ہوتے تو ہم کہتے حضرت آپ نے ایسی بات کی کیوں ہے کہ جس کو ہمیں ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب ہے، ایسا کلام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ ان کی غلطی ہے۔ کتاب ہے جی جمال الاولیاء مولانا اشرف تھانوی صاحب کی، جی آپ کے پیر و مرشد کی، ایک مجذوب نے ایک جمعہ 30 یا 3 جگہوں پر پڑھا، پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ جو ہے جمال الاولیاء۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ مولانا تھانوی کی ہے بھی کہ نہیں ہے، ان کی طرف نسبت کی ہوئی ہے نہیں، اور پھر اس کا وہی اصولی جواب ہوگا، ایک بزرگ ایک آدمی ایک ٹائم پہ 30 جگہ نہیں پڑھ سکتا، ختم۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرامت کے باب میں نا کہ وہ جب وہ فلاں جگہ ایک شخص ہمیں نظر آیا یا فلاں سے یہ کام ہو گیا تو اب کیوں نہیں کر رہا وہ یہ کام، تو خوب سمجھ لیں کرامت یا معجزہ وقتی ہوتا ہے، اس میں پیغمبر یا ولی کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے کہ وہ جب چاہے جو چاہے کر لے، تو یہ جزوی واقعات ہوتے ہیں، اس سے کسی کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اس تقریر سے ایسا نہ ہو کہ کچھ شرک پھیلنا شروع ہو جائے، میں جو کرامات کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں تو کسی ولی کے پاس اختیارات نہیں آتے ہیں کہ وہ جب چاہے ایسا کر لے، کہ یعنی جیسے کسی ولی نے، حدیث سے ثابت ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین ویسے دیکھا تو جائے تو مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی بہت ہی اچھے انسان ہیں اور اخلاق، محبت، پیار کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو ناظرین میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بات مذاق میں کرنی چاہیے، ورنہ ناظرین اگر دیکھا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ذکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں فرمانے لگے حضرت عائشہ ذکر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اگر آپ پہلے دنیا سے چلی گئی تو میں آپ کو کفن بھی، یعنی آپ کو غسل بھی میں دوں گا اور کفن بھی میں دوں گا، جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا۔ تو حضرت عائشہ ذکر رضی اللہ تعالی، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بات کر رہے ہیں اخلاق کے ساتھ، تو حضرت عائشہ ذکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسے ہی جواب دیا
فرمانے لگی جی جی اللہ کے نبی آپ تو چاہتے ہیں کہ میں دنیا سے جاؤں اور آپ ایک اور شادی کروائیں. تو خیر ناظرین اخلاق محبت پیار کے ساتھ گفتگو تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ممبر کے پر بیٹھ کے آپ پر فن میں باتیں کریں یا نہیں، میری ہرگز یہ بات نہیں ہے. باقی یہ کہ بندہ اخلاق محبت پیار کے ساتھ گفتگو کرے. باقی ناظرین کافی ایسے یعنی کہ ہے باتیں جو انہوں نے یعنی کہ دین پہ اوپر رہ کے یعنی دین اسلام شریعت کے مطابق رہ کے انہوں نے سوالوں کے جواب دیے ہیں اور گفتگو کی ہے. بلکہ وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ میں تو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر دیتا ہوں سنڈے والے دن، اس کے اندر تو اللہ کے لیے ایسی فنی بات ہوتی ہے، ورنہ پوری تو گفتگو یعنی کہ بندہ سیریس ہو کر اور قرآن حدیث کے مطابق ہی وہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں. باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.